جی السلام علیکم دوستو، میں ایک نشست لے کر حاضر ہوا ہوں اور آج جس شخصیت کے ساتھ میری نشست ہوگی وہ شاعر ہیں، مشہور زمانہ شاعر ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ فیصل آباد کی دھرتی نے بہت عظیم فنکار پیدا کیے جنہوں نے اپنی شہرت کا لوہا منوایا۔ ان میں سے ایک ہیں، میرا عقیدت اور محبت کا تعلق ہے۔ آپ لوگ ان کی شاعری کو انجوائے کرتے ہیں، خصوصاً ہماری نوجوان نسل، ایک پوری نسل کو انہوں نے انسپائر کیا اور اپنے کلام سے بھرپور داد سمیٹی۔ کرشن چندر نے کہا تھا کہ عورت خوبصورت ہو تو وہ نثر سنا کر بھی مشاعرہ لوٹ لیتی ہے، لیکن یہ ان کا ہی فن ہے کہ مرد ہوتے ہوئے بھی انہوں نے مشاعرہ لوٹا ہے۔ میں بات کروں گا آج علی زریون سے، ان کی حالات زندگی پر اور ان کے ادبی سفر پر ہلکی پھلکی گپ شپ کا یہ سیشن ہوگا۔ علی، آپ کا بہت شکریہ، آپ میرے مہمان بنے، یہاں پہ آئے۔ سر بہت شکریہ شاہ صاحب، آپ نے یہاں پر مدعو کیا اور آپ نے بلایا، اور ماشاءاللہ کیا ہی زبردست سیٹ اپ ہے۔ اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں نے ابھی تک بہت سارے پوڈ کاسٹ کیے ہیں، میں نے اتنا اچھا پوڈ کاسٹ اسٹوڈیو کہیں نہیں دیکھا۔ سر ماشاءاللہ بہت اچھا ہے۔ نوازش آپ کی۔ اچھا علی، آپ جس گھرانے میں پیدا ہوئے، جہاں پہ آپ نے آنکھ کھولی، مجھے اپنے بچپن کے بارے میں بتائیں کہ وہ کیسا گھرانہ تھا جہاں پہ آپ پلے بھرے، اور یہ ادبی سفر کی طرف کس حادثے نے مائل کیا؟ کیا تبدیلی آپ کی ذات میں آئی؟ یا وہ ادبی گھرانہ تھا یا بالکل ادب سے کوئی تعلق نہیں تھا اور آپ ہی اس گھرانے میں واحد فرد نکلے جس کا جھکاؤ ادب کی طرف ہوا؟ واحد فرد تو میں ہی ہوں۔ میرا تعلق جو ہے وہ جٹ خاندان سے ہے، اور حالانکہ میں لاگدانی سے تو ہوں لیکن ہے وہ میں۔ اور فیصل آباد لائل پور سے تعلق، خاندان جو ہمارا گھرانہ ہے وہ سارا علماء کا گھرانہ ہے، بہت مذہبی خاندان ہے۔ اتنا مذہبی نہیں جسے لوگ عام طور پہ سمجھیں کہ بڑا ریجڈ ہو، روحانی خاندان، روحانی گھر کہا جا سکتا ہے۔ تو میرے جو بابا چودھری محمد قاسم وینس، ان کا تعلق چشتی قادری سلسلے سے تھا، اور گھر میں ہم ماحول دیکھتے تھے کہ قوالیاں بھی ہو رہی ہیں، نعت کی محافل بھی ہو رہی ہیں، مجالس بھی ہو رہی ہیں۔ تو وہ شروع سے ایک دھیان میں، ایک کلام کے جو سلسلے تھے وہ سامنے آتے گئے۔ تو ایک بچپن سے آپ کے کانوں میں جو آواز پڑتی ہے تو آپ اس کو فوکس کرتے ہیں۔ تو وہ بہت سی آوازیں تھیں، اس میں نعت کی آوازیں تھیں، اس میں قوالیوں کی آوازیں تھیں، اس میں نوحوں کی آوازیں تھیں، کچھ سسکیاں تھیں، کچھ گریے تھے، اور کچھ بہت خوبصورت محافل تھیں۔ تو اس سلسلے میں میرا پروان اس میں چڑھا۔ 5ویں کلاس میں تھا تو آئی میمورائز قرآن مجید، دین آئی لیفٹ مائی اسٹڈیز، آئی کوئٹ مائی اسٹڈیز، نیور وینٹ ٹو اینی اسکول، اینی کالج، یونیورسٹی، اینڈ آئی ہیونٹ اینی فارمل ڈگری اف پیپل نو دس ناؤ۔ تو میں کتاب پڑھتا تھا، تو وہاں سے پھر گھر میں بہت سارے رسائل بھی آتے تھے، اور اب شاید اتنا زیادہ نہیں ہے گھروں میں، لیکن ہمارے گھر میں اس وقت، میں 1999 کی بات بتا رہا ہوں، اخبار جہاں آتا تھا، تعلیم و تربیت، نوانحال، یہ سب رسائل آتے تھے، تو میں وہ پڑھتا تھا۔ تو میرا اس میں جو شاعری کے جو پیجز تھے، صفحے تھے، وہ مجھے بہت زیادہ متاثر کرتے تھے۔ تو شعر میں شاعری شروع سے پڑھتا تھا۔ اپنے اسکول کی جب 6ٹھی 5ویں میں تھا تو میں وہ کاپی کے اوپر شعر لکھا کرتا تھا۔ تو وہ بناتے ہیں، اب تو بچے پتہ نہیں کاپیاں سجاتے ہیں کہ نہیں، ہم سجاتے تھے، تو میں اس کے اوپر شعر جو ہے نا وہ میں کسی نہ کسی شاعر کے لکھتا تھا۔ تو پھر وہاں سے سلسلہ شروع ہوا اور پھر باقاعدہ شاعری کا آغاز ہو گیا۔ تو اچھا، آپ کا یعنی گھرانہ کو مذہبی گھرانہ تھا، اتنا زیادہ ریجڈ مذہبی نہیں تھا، جی، اور ادب سے تو کوئی خاص تعلق گھرانے میں اس کسی طرح سے نہیں کہ شاعر کوئی نہیں، ادیب کوئی نہیں اس گھر میں، لیکن ادب سے یہ سمجھ لیں کہ کتابیں گھر میں ساری تھیں، نہج البلاغہ اور قرآن مجید سب سے پہلے، اور نہج البلاغہ، اور تصوف کا زیادہ رجحان تھا۔ میں نے بہت بچپن میں وہ کتابیں پڑھی تھیں جو شاید اب لٹریچر میں پڑھائی جاتی ہیں، بیکاز آف مائی فادر۔ ابو پڑھتے تھے تو میں بھی پڑھتا تھا، تو جو باپ کرتا ہے تو بچے وہ کرتے ہیں۔ تو میں وہ کتابیں، ہمارے گھر میں جو بہت زیادہ تعداد میں چیز ہوتی تھی وہ کتابیں تھیں۔ تو ابو کے کمرے میں، بڑے بھائی جان کے کمرے میں، اور بہنوں کے کمرے میں، خواتین ڈائجسٹ، شعاع، کرن، تو یہ سب وہیں پڑھے ہوتے تھے۔ تو میرا کام صرف یہ تھا کہ میں پڑھتا تھا، مجھے پڑھنے کی بہت لت تھی۔ کھانا بھی میں نے کھانا تو میں اخبار کر کے تو میں کھانا کھاتا تھا۔ زبردست۔ اب اس کی جگہ یہ ٹی وی آ گیا ہے، تو میں ٹاک شوز اسی وقت دیکھتا ہوں جب میں نے کھانا کھانا ہوتا ہے۔ وہ کھانا کھاتے ہوئے میں ٹاک شو دیکھتا ہوں، تو تب میں پڑھتا تھا۔ تو کچھ بھی، تو وہ جو ہے نا اس کا بڑا، میں سمجھتا ہوں کہ کتاب بینی کا جو شوق تھا نا وہ مجھے شاعری کی طرف لے کر آپ کو شاعری کی طرف لے اور آیا۔ جان صاحب کو میں نے پڑھا اس وقت۔ یہ میرا ایک دوست تھا فہد احمد، تو اس نے مجھے جان صاحب کی کتاب لا کے دی، تو شاید میں نے پڑھی تھی۔ اس کا دیباچہ ہی مجھے کھا گیا تھا۔ میں نے وہ دیباچہ پڑھا تو میں کئی عرصے تک میں اس دیباچے کے حصار میں رہا کہ
پہلی بار میں کوئی ایسا شاعر پڑھ رہا تھا کہ جو بات یہاں سے شروع کر رہا ہے کہ یہ ایک ناکام آدمی کی شاعری ہے اور ایک ایسے شخص کی شاعری ہے جو رائے گاں گیا. تو میرے لیے یہ بات بڑی ہی عجیب تھی. تو خیر وہاں سے پھر یہ سلسلہ جو ہے نا شاعری کا شروع ہوا. اچھا علی، آپ کو یاد ہے آپ کا پہلا شعر آپ نے کس عمر میں کہا اور وہ کیا شعر ہوگا؟ جو حیراں ہیں ہمارے پیار پر تم ان کو بتلا دو، زبردست. یہ رحمت ہے خدا کی جو کسی دل پر اترتی ہے. اور یہ کس عمر میں؟ مائی فرسٹ شعر یہ 1999 کی بات ہوگی. اچھا، کوئی ایسا حادثہ پیش آیا جس سے آپ کا جھکاؤ شاعری کی طرف ہوا؟ حادثہ بہت دیر بعد پیش آیا. جب میں فیمس ہو گیا تھا تو بعد سے پیش آئے. اس سے پہلے کوئی بے وفائی نہیں تھی ایسی. مجھے محبت کا قطعی پتہ نہیں تھا اور مجھے نہیں پتہ تھا. میں شاعری پڑھتا تھا بس. اور ایسا کچھ کوئی ایسا نہیں کہ ہجر ہوا ہو تو ہجر پہ شعر کہے ہوں، بلکہ اس وقت تو ہجر تھا بھی نہیں میری شاعری میں. اگر آپ میری بہت ابتدائی شاعری پڑھیں گے تو اس کے تیور ہی اور ہیں. مطلب وہ کچھ اور طرح کی شاعری تھی، اپنی ذات کا اظہار تھا اور اس طرح کا کہ میں آ گیا ہوں. جس طرح میری غزل تھی اس کی اور اس دور کی، جس کو ظفر اقبال صاحب نے بہت پسند کیا تھا اور وہ اس کو لیے پھرتے تھے. پاکستان، روزنامہ پاکستان میں انہوں نے اس پہ کالم بھی لکھے تھے کہ اگر اندر سے باہر آ گیا ہوں تو کیا منظر سے باہر آ گیا. کہاں ہیں جو مجھے للکارتے تھے، میں اپنے گھر سے باہر آ گیا ہوں. زبردست. اور یہ تھا. اور اس کے بعد جو پہلا شعر میں نے کہا تھا جو باقاعدہ شاعری کا آغاز ہوا تو وہ یہ تھے کہ دیواروں میں در نکلے ہیں، دل کے سارے ڈر نکلے ہیں، ابھی توڑنا سیکھ رہا ہوں، ابھی تو میرے پر نکلے ہیں. ابھی تو میرے پر نکلے ہیں. اور یہ کیا عمر ہوگی آپ کی اس وقت؟ سر میں 16 سال کا تھا اس وقت، 16-17 سال کا تھا. یعنی اخیر عہد نوجوانی کے آغاز جی میں. بالکل بالکل بالکل. ادو شاعری نے پڑھ لیا سی مینوں. ادو تسی شاعری نے تو وہاں کے شکار کر لیا. مطلب یعنی شاعری نے آپ کو شکار کیا، آپ نے شاعری کو شکار نہیں کیا. کوئی بھی شاعری کا شکار نہیں کر سکتا. یہ زلیخا خود گرفتار کرتی ہے جسے کرتی ہے. اچھا، آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ شاعری ایک خداداد فن ہے جو سلسلہ الہام سے متصل ہے، یا یہ لفظوں کے ہیر پھیر کا نام ہے جسے مشق سخن کر کے سیکھا جا سکتا ہے اور بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تسی کنے چینج ہو ویسے. یقین کرو میں تہاڈی تحریراں پڑھ کے نا، پہلے میں تانوں دستا ہوں یہ گل کہ آئی ایم ون آف یور فینس. میں جب اداس ہوا ہوں میرے سامنے ایک وال کھلی ہے، ٹھیک ہے، اور میں ہمیشہ آپ کی وال پہ آیا ہوں، میں نے آپ کو پڑھا ہے اور میرا سٹریس دور ہوا ہے. تواڈے منہ ایڈی اچھی اردو سن کے من ہور اچھا لگ رہا ہے. حالانکہ میرا دیہاتی لہجہ. اچھا، ادب کی خدمت کیتی بھی پنجابیاں نے، ویسے باقی اہل زبان نے کیتی. ایتے کریں گے گل اسی. حدیث قدسی ہے کہ الشعراء تلامید الرحمن، کہ جو شاعر ہے وہ رحمان کا شاگرد ہے. زبردست. یہ حدیث قدسی ہے. یہ سلسلہ خیال کا ہے سر، آمد کا سلسلہ ہے. اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں. وہ کیا ہے؟ پہلا ہے فن. فن کیا ہے؟ آپ کو وزن کا پتہ ہو. اب وزن کیا ہے؟ جسے ہم آہنگ کہتے ہیں، ہم بحر کہتے ہیں. بحریں ہیں عربی زبان میں ساری. غزل شروع ہوئی عرب سے، وہاں سے یہ آئی ایران میں، ایران سے یہ آئی بھارت میں یا ہندوستان میں، وہاں سے پھر سلسلہ شروع ہوا. تو وہ جو وزن ہے اس کی جانکاری رکھنا ہے، آپ کا علم عروض کا جاننا کہ آپ کو فن آتا ہے. اچھا، اس کے بعد ایک اور سلسلہ ہے کہ شعر میں تلازمہ کیا ہے. اب تلازمہ بھی ایک الگ سسٹم ہے، جاننا پڑے گا اس کو کہ 2 مصروں کو بات کا ربط کیسے پیدا ہو. اگر ایک بات پہلے مصرے میں آئی ہے تو دوسرے میں کیا آئے گی، وہ اس کا لنک کیسے ہوگا. مصرع 2 لفظ تو نہیں ہو رہا، شعر 2 لفظ تو نہیں ہو رہا. تو یہ فن کی چیزیں ہیں. اس کے بعد سلسلہ شروع ہوتا ہے خیال کا. مجھے ایسا لگتا ہے 25واں برس ہے مجھے شاعری میں، تو میں نے ہر طرح کا شعر کہا ہے. میں نے اپنے خیال کے فلٹر پورے کھولے بھی ہیں. میں نے ایسا شعر بھی کہا ہے جو بہت وائرل، جس پر آپ نے بھی پیروڈی کی تھی کہ تم سروت کو پڑھتی ہو، کتنی اچھی لڑکی ہو. اب یہ بہت سمپل بات ہے، اس کے لیے آپ کو کوئی بہت زیادہ ضرورت نہیں اس چیز کو جاننے کے لیے، ٹھیک ہے. میں نے بہت دقیق شعر بھی کہے ہیں، ٹھیک ہے، فارسی میں بھی غزلیں کہی ہیں، عربی ردائف کے ساتھ بھی کہی ہیں. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ آخری بات جو آپ کو سیکھنے کے لیے ملتی ہے نا، وہ یہ ہے کہ فن ایک حد تک ٹھیک ہے، کیفیت اہمیت رکھتی ہے. کیفیت اہم. اگر شعر میں رس نہیں ہے، کسی کا شعر ہے، مجھے آج بھی وہ یاد ہے کہ لفظ شعر تاثیر سے ہوتا ہے تلفظ سے نہیں. شعر تاثیر سے ہوتا ہے تلفظ سے نہیں. اہل دل آج بھی ہیں اہل زباں سے آگے. اہل دل آج بھی ہیں اہل زباں سے آگے. بڑا زبردست خیال ہے یہ. جیسے آپ نے کہا
کہ یہ سلسلہ الہام خیال اصل میں الہام ہے، اور پھر آپ کو وہ فن آنا چاہیے تاکہ آپ اس کو ایک شکل دے سکیں، لفظوں میں مالا کی طرح، موتیوں کی طرح پرو کے۔ آپ نے ایک غزل کہی تھی جس کا ذکر آپ نے کیا، تم سروت کو پڑھتی ہو، کتنی اچھی لڑکی ہو۔ اچھا، اس غزل نے پاپولر ہونے کے بعد نوجوان نسل میں یہ جستجو پیدا کی کہ سروت کون ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کا ایک قسم کا احسان ہے اس نسل پہ کہ نسل کو بتایا کہ سروت حسین صاحب کون ہے۔ ایسے ہی جب ان کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا یہ اس کو پڑھیں گے۔ آپ کو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کی پیروڈی میں نے ایک کی تھی شاہ صاحب، میں نے وہ سنی تھی اور مجھے بڑا مزہ آیا تھا، اور میں جب بھی وہ ابھی بھی میں کبھی کبھی وہ سنتا ہوں، آپ بہت مزے سے وہ کرتے ہیں، مجھے اچھا لگا تھا وہ۔ اچھا، اس میں نا سروت کا ایک شعر ہے، آپ نے بھر گئے زخم تو پھر آؤں گا دوبارہ، ہائے میں ہار گیا جنگ مگر دل نہیں ہارا۔ زبردست سر، وہ بہت عجیب۔ اچھا، آپ یہ سروت پہ بات آ گئی، اور آپ کیسے انسپائر ہوئے سروت حسین سے؟ مطلب آپ نے ان کو کب پڑھنا شروع کیا؟ اور میں چونکہ شاعری میں نے بہت پڑھی ہے، مطلب بہت سے مراد یہ کہ میں طالب علم ہوں شاعری کا، اور میں نے واقعی شعر پڑھے ہیں۔ سروت حسین سے تعارف 2003 کے بعد شروع ہو گیا تھا، 2003-04 کے بعد سروت صاحب کی شاعری میرے سامنے آئی تھی، اور میں ان کا ایک شعر تھا وہ میں لیے پھرتا تھا شعر کہ موت کے درندے میں ایک کشش تو ہے سروت، لوگ کچھ بھی کہتے ہیں خودکشی کے بارے میں۔ زبردست۔ ایک اس آدمی کی رو یہ تھی۔ اب آپ یہ اندازہ کریں شاہ صاحب کہ پورا شاعر، پوری برادری ایک طرف مکھی مار رہی ہے، اور وہ اکیلا شاعر جو ہے وہ ایک طرف ہے۔ شاعر کچھ ڈفرینٹ جو ہوتے ہیں نا، وہ شاعروں کو چبھتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ چبھیں گے ان کو، کیونکہ وہ ان جیسا کام نہیں کر رہے۔ جیسے جان صاحب ہیں، جان صاحب بہت الگ شاعر ہیں، وہ بڑے ڈفرینٹ ہیں۔ سروت بھی ایسے ہی ہیں۔ سروت کہتا ہے کہ اس مرد شفق فام نے ایک اسم پڑھا اور شہزادی کو دیوار کے اندر سے نکالا۔ وہ جو امیجز اس کے یہاں آتے ہیں وہ مجھے کسی اور جگہ نہیں ملے۔ اچھا سا ایک سپنا دیکھو اور مجھے دیکھو، جاگو تو آئینہ دیکھو اور مجھے دیکھو، ہاں بازو ہیں یا دو پتواریں ناؤ میں رکھی ہیں، لہریں لیتا دریا دیکھو اور مجھے دیکھو۔ تو یہ ان کی وہ چیزیں تھیں جو مجھے بڑی پسند آئیں، تو مجھے وہ انسپائر انہوں نے کیا۔ ان کی فضا بڑی طلسماتی ہے۔ اچھا علی، اسی غزل میں آپ کا ایک آخری شعر جی، وہ بھی بہت پاپولر ہوا، اور میں یہ سمجھنا چاہوں گا، اور بہت سارے لوگ دیکھنے والے، ہے تسی پنجابی فیصل آبادی؟ ہاں جی۔ ورڈ جو آپ یوز کر رہے ہیں، کس نے جینس کری ممنوع، جی، یہ کراچی کی، یہ بھی اردو کا نہیں، بگڑا ہوا اردو کا لفظ، یہ کیسے آپ یوز کر رہے ہیں؟ میں عرض کرتا چلوں کہ یہ بگڑا ہوا لفظ نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ ہندوستان میں، انڈیا میں کلاسک عہد کی ایک منقبت ہے بہت مشہور، اوکے، میری بار کیوں دیر اتنی کری۔ اوکے، آپ ابھی کری پہ آپ ریسرچ کیجئے، ٹھیک ہے، آپ کو اتنے اچھے اچھے شعر اور بڑے اساتذہ کے شعر ملیں گے، ٹھیک ہے، جو اردو ادب میں رائج ہیں۔ لکھنؤ کے شعراء کی بات کر، جی، لکھنؤ نہیں دلی، کیونکہ لکھنؤ اور دلی کا فرق رے کا ہی تھا۔ لکھنؤ والے ہیں کے اور دلی والے ہیں کر۔ وہ لکھنؤ کا کہنا تھا یار یہ کرکر بہت کرتے ہیں دلی والے نا، تو یہ لکھنؤ والے ذرا نفاست میں تھے۔ تو یہ لفظ ایسا نہیں کہ بگڑا ہوا ہو، مستعمل ہوتا ہے۔ اور نہیں، اس لفظ کی آمد کیوں ہوئی؟ مطلب یہ کیسے، مطلب پاکستان کے ماحول میں یہ ایک انوکھا لفظ تھا۔ ہاں، مطلب مجھے ایسا لگا کہ جب میں نے یہ شعر کہا ہے، ایک تو میں شعر کو بگاڑتا نہیں ہوں، جس طرح آمد ہو میں اس کو 90% تک ویسے ہی رکھتا ہوں جیسا شعر آیا ہو۔ پھر چونکہ یہ اس کے پیچھے ایک پرپس تھا، اس شعر کے پیچھے مجھے ایسا لگتا ہے کہ لباس کے اوپر ہم کسی کو جج نہیں کر سکتے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اگر کسی نے جین پہنی ہے تو وہ عورت ہے یا مرد ہے، ایک عام لباس ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کوئی بھی پہن سکتا ہے۔ اس پر کریکٹرائز، آپ اس کو کریکٹر اس کا نہیں جج کر سکتے کہ یار یہ بندہ اچھے کریکٹر کا عورت ہے، یہ برے کریکٹر کی عورت ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پھر ایک حادثہ ہوا تھا بھارت میں، اس میں ایک لڑکی کا ریپ ہوا تھا بس کے اندر۔ جی ہاں، وہ بڑا فیمس، اور وہ اس کے جو جسٹیفیکیشن وہ لوگ دے رہے تھے، اس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ چونکہ اس نے جین پہنی ہوئی تھی تو ہمارے جذبات پرووک ہوئے، تو ہم جو ہے وہ اس وجہ سے ہم نے یہ کیا۔ تو وہ مجھے بڑی گھٹیا بات لگی۔ تو شاعر کیا کرے گا؟ ٹھیک ہے، تو شاعر اس کا احتجاج کرے گا اور اسی انداز میں کرے گا، وہ شعر کہے۔ یہ شعر ہوا، اور ہمارے ملک میں جہاں پر بہت بڑی تعداد ایک ایسے مائنڈ سیٹ کی ہے کہ جو یہ بات برداشت نہیں کریں گے، وہاں یہ ٹرول بھی ہوا، شاعروں نے بھی اس کو ٹرول کیا۔ انہوں نے میرا 15 برس کا کام سائڈ پہ کر کے اس ایک شعر کو
رکھا کہ وہ یہ بھول گئے کہ اس نے عربی ردیفوں میں بھی شعر کہے ہیں. اس نے یہی بھی شعر کہا ہے کہ تو دعا پر یقین رکھتی ہے، تجھ پہ واجب ہے تو حجاب کرے. یہ شعر بھی علی زریون کا ہے. ٹھیک ہے، اور بھی ہیں لیکن وہ نہیں آئیں گے کیونکہ اس میں پروپیگنڈا نہیں ہے نا، اس کے اندر آپ کو مسالہ نہیں ملے گا. تو یہ پرپز ہے. اور میری شاعری میں عورت کے لیے سر باتیں ہیں اور وہ میں نے پرپزلی کہی ہیں. تم اس کا ہاتھ جھٹک کر یہ کیوں نہیں کہتی، تو جانور ہے جو عورت پہ ہاتھ اٹھاتا ہے. اور بھی مثالیں ہیں. تو یہ مجھے لگتا ہے ایسا کہ آپ کو شاعر کو اپنے سماج کی بات کرنی چاہیے، اور ہمارے سماج کا مظلوم طبقہ زیادہ تر عورتوں کا ہے. اچھا، آپ اپنے آپ کو، اگر میری عہد کے جو لوگ ہیں جو اب 40 سے اوپر ہو رہے، ہم لوگ فیض کو، احمد ندیم قاسمی کو، کچھ حد تک افتخار عارف صاحب کو پڑھنے والے سنتے آئے، اور شاید میری نسل کا المیہ یہ بھی ہو کہ انہوں نے ایک معیار سیٹ کر لیا. وہ جس کو جج کریں گے اس معیار سے جج کریں گے. آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے نئی نسل کو ہی انسپائر کیا، یا آپ کو یہ احساس ہے کہ آپ نے میری نسل کے لوگوں کو بھی انسپائر کیا؟ آپ کا اپنی شاعری کے بارے میں خود کا کیا خیال؟ سر یہ تو وقت بتا دے گا کہ کس نے کتنا کسی کو متاثر کیا. یہ میں تو نہیں جانتا، لیکن میرے پڑھنے والوں میں اور سننے والوں میں ہر طرح کے لوگ ہیں. اس میں بزرگ افراد بھی ہیں، آپ جیسے نوجوان افراد بھی ہیں، اور ننھے انصافی جیسے بھی ہیں. بہت سارے سننے والے لوگوں کو لگتا ہے زیادہ مجھے وہی سنتے ہیں، لوگوں کو ایسا لگتا ہے. مجھے اچھا بھی لگتا ہے کہ وہ سنیں. مجھے معیار لفظ سے چڑ ہے، میں اس لفظ کو نہیں مانتا. بالکل ٹھیک ہے کہ آپ ایک سیٹ کر دیتے ہیں ٹرینڈ کہ یہ معیار ہے. نہیں سر، کلام میں معیار نہیں ہو سکتا. اگر ہے تو وہ صرف ایک ہے اور وہ کلام الہی ہے. اگر معیار ہے تو وہ میرے نزدیک معیار وہ ہے. اس کے علاوہ میں شاعری میں کسی معیار کو نہیں مانتا. کیوں؟ شاعر آزاد ہے، وہ کبھی اداس ہوگا. اچھا جی، آپ نے معیار سیٹ کر لیا. میں مزے کی بات کروں گا، مجھ میں جو ہے نا، معذرت تھوڑا سا میں جذبات میں آگے کھلتا بہت زیادہ. تو کیا ہے کہ معیار ہم نے کر لیا اردو شاعری، فارسی، عربی، یہ غزل مرصع ہوتی ہے. ماموں کانجن میں ایک پنجابی شاعر بیٹھا ہے سر، اس نے فارسی نہیں پڑھی ہوئی، اس کو اردو نہیں آتی، آپ اسے شاعر نہیں مانیں گے؟ سوال ہے یہ. یعنی اگر آپ نے معیار یہ بنا لیا کہ فیض صاحب جیسا خیال ہی شاعری ہے یا فراز صاحب جیسا خیال ہی شاعری ہے، تو وہ نوجوان جو ابھی ابتدائی مراحل میں ہے، اس کا مطلب یہ کہ وہ پہلے 40 سال فن سیکھے، 40 سال کے بعد آ کے وہ غزل اس اتنی اچھی مرصع غزل کہے، تب آپ اس کو شاعر مانیں گے؟ نہیں سر، میں اس کو نہیں مانتا. میں نے ایک شعر میں اس احتجاج کو ریکارڈ پہ لایا کہ مجھ کو لگتا ہے کہ معیاری زمانہ تھا وہی جب کسی چیز کا معیار نہیں ہوتا تھا. جب کسی چیز کا معیار نہیں. شاعر کو آزادی دیں کہ وہ سیکھے، اس کا سیکھنا اسی سماج سے ہے. اور میں یہ نہیں کہتا کہ وہ پڑھے نا، اس کو ابتدائی اور جو بنیادی چیزیں ہیں اس کا پتہ ہونا چاہیے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا. لیکن معیار مت سیٹ کریں اور کسی شاعر کو دیکھ کے کسی شاعر کے ساتھ کمپیریزن مت کریں، کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں ہے. ممکن نہیں ہے. اچھا علی، آپ نے گفتگو میں حوالہ دیا، قرآن مجید کا نام لیا آپ نے. اچھا، میرا اپنا یہ خیال ہے کہ شاعری سپریم فن ہے، اور شاید یہ وہ فن ہے جس میں خدا بھی کلام کرتا ہے. اولڈ ٹیسٹیمنٹس آپ پڑھ لیں، زبور کے، ساری شاعری ہے. آپ انجیل مقدس کے اولڈ ٹیسٹیمنٹس دیکھ لیں، آپ تورات کو دیکھ لیں، ایون آپ کلام الہی قرآن مجید کا جو اسلوب ہے اس کو آپ پڑھنا شروع. اور ویسے بائی دا وے آپ خود حافظ قرآن ہیں، میں اس طرف آؤں گا. تو لگتا ہے کہ خدا شاعری کے لہجے میں کلام کر رہا ہے. عربوں میں ویسے بھی شاعری تھی، ریجز پڑھنے میں شاعری تھی، اور دیوان ابو طالب تو آج تک، حضرت ابو طالب کا دیوان ہے، آج تک چھپا ہوا. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ اتنا سپریم فن ہے جس میں خدا اپنے بندوں سے کلام کرتا ہے. میں اس کو تھوڑا سا میں اس کو وضاحت کروں گا کہ ایسا نہیں ہے کہ خدا شاعری میں کلام کرتا ہے، ایسا نہیں ہے. کیونکہ شعر کا اور متن الہی کا اور وحی کا فرق ہے. یہی بات تھی. ہوتا یہ ہے کہ عرب کے اندر جو تھا اس وقت سب سے بڑا اسلوب یہ مانا جاتا تھا کہ جو کلام بہت بڑا کرے. بالکل صحیح، ٹھیک ہے. تو اسی لیے جو قرآن کا جو اسلوب ہے، جو اس بین کتاب کا جو اسلوب ہے، وہ اسلوب ایک بہت بڑا اسلوب ہے. امراء القیس تھا غالباً اس وقت، تو جب سورہ کوثر نازل ہوئی تو سورہ کوثر لے کے لوگ اس کے پاس گئے، کیونکہ اس زمانے کا سب سے بڑا شاعر وہ تھا، غار میں رہتا تھا وہ. تو اب پتہ نہیں کتنی روایت سچی ہے کتنی غلط ہے، لیکن یہ میں نے سنی اور پڑھی ہے کہیں پر.
تو لوگوں نے سورہ کوثر درخت کی چھال پہ لکھ کے اس کے آگے رکھی, تو اس نے تینوں آیتیں پڑھی کہ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. تو لکھا ما ھذا کلام البشر, کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں. تو یہ بات درست ہے کہ شاعر اپنے اسلوب کی وجہ سے عام, جسے ہم, ویسے میں یہ لفظ استعمال نہیں کرتا کسی کے لیے بھی, میرے نزدیک کوئی انسان عام نہیں ہے, سبھی خاص ہیں, سبھی برابر ہیں, سبھی خاص ہیں, لیکن وہ ایک معاشرے کی سطح سے تھوڑا بلند ہوتا ہے اپنے کلام کی وجہ سے, ٹھیک ہے اس کے. اور اگر میں یہی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے اس کو آپ مقدس مت سمجھیں. شاعر مقدس نہیں ہوتا, شاعر انسان ہوتا ہے, شاعر غلطیاں بھی کرتا ہے, شاعر بلنڈر بھی کرتا ہے. اگر وہ نہیں کرے گا تو وہ آپ لوگوں کی نمائندگی کیسے کرے گا؟ زبردست. کیونکہ وہ دکھوں کو اس نے بیان کرنا ہے نا. علی, آپ کا یہ پہلو کبھی عوام کے سامنے نہیں آیا کہ آپ نے حفظ بھی کیا؟ جی. شوق سے کیا یا والدین نے مدرسے میں ڈال دیا کہ چل بیٹا؟ اچھا. 5ویں کلاس میں تھا, میتھس بالکل نہیں آتا تھا, بہت مار پڑتی تھی, اور مجھے حساب آج تک نہیں آیا. مجھے میرا حساب ہے ہی نہیں, میں بے حسابہ جا بندہ ہوں. تو میرے بڑے بھائی میرے پاس آئے, اللہ ان کو جنت نصیب کرے, خالد بھائی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ حفظ کرو گے؟ میں نے کہا بالکل کروں گا, کوئی آپشن نہیں نا. میں نے کہا ٹھیک. اچھا, جب میں نے وہ شروع کیا تو مجھے مزہ آنا شروع ہو گیا. یاد, میں تھوڑا پڑھائی میں اچھا تھا, میں نے 1 سال کے اندر قرآن مجید حفظ کر لیا تھا. پھر تفسیر پڑھی اور پھر دوسرے معاملے. ہمارا درس بہت اچھا تھا, قاری غلام مصطفیٰ طیب صاحب ماشاء اللہ, اللہ ان کو درازی عمر عطا کرے. میں نے جن اساتذہ سے پڑھا ہے, قاری بشیر احمد رضوی صاحب, اور ان سے میں نے پڑھا, تو میں نے بہت ہی بہترین اساتذہ کو دیکھا ہے. اور اس وقت بھی ہمیں پوری اجازت تھی کہ آپ لائبریری میں پڑھیں, آپ کرکٹ کھیلیں, آپ گٹار بجائیں, جو وٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو یو کین ڈو اٹ. تو اس میں بڑا فرق پڑ گیا کہ مجھے عربی کا پتہ چل گیا, کیونکہ بحریں ساری عربی میں ہیں. جیسے کہ ایک مصرع ہے کہ بلغ العلا بکمالہ, اب یہ مصرع ہے, اب اس کے اندر ایک وزن ہے, بلغ العلا متفاعل بکمالہ متفاعل. یہ جو متفاعل ہے سر, یہ وزن ہے, اور یہ عربی میں ہے. اب جب آپ کو عربی آ گئی تو آپ کو پتہ لگ گیا کہ زیر زبر کیا ہے نا, تو وہ اس کا مجھے بڑا فائدہ ہوا, اس یادداشت پر بھی اس کا. اچھا علی, آپ جس مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں, آپ ہیں مولائی بندے. آپ کا جو میں نے کلام مذہبی طور پہ پڑھا, حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں اپنے نظمیں بھی کہیں, اشعار بھی کہے, اہل بیت کی شان میں. حبیب ابن مظاہر کی قسم ہے, میں رستہ تکتا رہ گیا یاروں کا. کیا بات ہے, آپ کو تو سبھی یاد ہے شاہ جی. تو یہ کیسے فکر میں کیسے تبدیلی آئی؟ علی کے بغیر کچھ ہے نہیں شاہ جی, علی کے بغیر کچھ ہے نہیں. میں باب علم کی دہلیز پر کھڑا ہوں علی, کلام کرتے ہوئے سوچنا پڑا ہے مجھے. میم اور عین, یہ 2 در ایسے ہیں جہاں میرا سر جھکا ہے. میں کائنات میں کسی بندے سے نہیں ڈرتا, میں کائنات میں کسی جگہ پہ میں نے اپنا سر خم نہیں کیا, الحمدللہ. یہ میرے سائیوں کا در ہے جہاں میں جھکتا ہوں, یہیں میری عاجزی ہے, یہیں سے سب کچھ ہے. اچھا, ویسے آپ میرے جاننے والے شعراء میں سے واحد ہیں, میں کیمرے کے سامنے کہوں گا, نہ آپ کوئی پکا سگریٹ, نہ کوئی بری علت, نہ پان, نہ تمباکو بھی, مطلب, اور شاعر بھی, اور پھر مذہبی رجحان بھی آپ رکھتے ہیں. آپ کی جو شاعری ہے اس میں مذہبی اہل بیت کی شان میں کافی شعر وارد ہوئے. کیسے ہو گیا یہ؟ عموماً ادب اور ادیب سے جڑے لوگ اور شعر و سخن سے جڑے لوگ کچھ نہ کچھ تو علت پال کے رکھتے ہیں. شاہ جی, میرا نشہ نا اچھا انسان ہے, اچھی گفتگو ہے, اور کچھ میوزک ہے اور کلام ہے. میں ان چیزوں کا نشہ اور اپنا نشہ کرتا ہوں اپنی ذات میں مست. ہاں, میں, اور یہ کرم میرے سائیں جی کا ہے جن کی وجہ سے یہ سب کچھ ہے. انہوں نے ہی تمیز سکھائی, انہوں نے ہی تربیت کی اس چیز میں کہ بیٹا نشہ اکھاں بند کر کے سارے پہنچ جاندے ہیں, تو اکھاں کھول کے گڈی چلانی ہے. آہو, تو اے کام نہیں کرنے, اے ساڈے کام نہیں ہے, اپنا نشہ کری, سب تو اچھا کدی لتھے گا بھی نہیں. تے شاید شراب پی لیں آپ, یا چرس پی لیں, یا یہ سب چیزیں کر لیں, اس سے مجھے لگتا ہے یہ بیساکھیاں ہیں.
یہ اور مجھے کسی پہ اعتراض بھی نہیں. کوئی کرتا ہے تو وہ اپنے لیے کرتا ہے, میری جیب سے تھوڑی کر رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے, کرے بندہ جو کر رہا ہے بھلا ہو, میں کسی پہ اعتراض نہیں کرتا. لیکن ایک تو میں گیا ہی نہیں اس طرف, اور یہ بہت شکر کی بات ہے میرے لیے. لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑا ضروری ہے, نہیں. شاعری کے لیے, کلام کے لیے اتنا چھوٹا مت کرو, اس کو محدود مت کرو کہ جو تک تجھے پکا نہیں لانا تجھے شعر نہیں کہنے. نہیں, یہ فضول بات ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. اور میرا خیال ہے کہ جو لوگ پیتے ہیں وہ بھی اس لیے نہیں پیتے, شاید وہ اس ایک اسٹیٹ آف سول اور اسٹیٹ آف مائنڈ کو اٹینڈ کرنا چاہتے ہیں کہ جس میں جا کے وہ ایک ماحول میں جاتے ہیں اور اس ماحول میں آ کے وہ شعر کہتے ہیں. مجھے وہ قدرتی طور پہ حاصل ہے. آپ ابھی مولا کی بات شروع کر لیں, تسی میری اکھاں ویکھ لینا, اے آپ ہی کچھ ہو جانا ہے. میں جاننا نا تسی ہے ہی مولائی طبیعت اور مولائی صفت انسان ہے. اچھا علی, کافی عرصے پہلے تک آپ اپنا تخلص علی ہی رکھتے تھے. ایسی کیا بات ہوئی کہ آپ نے زریون لکھنا شروع کر دیا, جون کے بیٹے کے نام پہ آپ نے اپنا تخلص رکھ دیا؟ سر میں جون صاحب دے بیٹے دا نام مینوں پتہ چلیا 2004 چ. ٹھیک ہے. 2004 میں مجھے پتہ چلا کہ جون صاحب کا کوئی بیٹا ہے اور ان کا نام زریون ہے. ایسا نہیں ہے, میرا تخلص 2000 میں ہی تھا. پہلا میرا تخلص تھا شاہد آکاش. شاہد از مائی ریئل نیم. اوکے. اور اب تو گھر والے بھی علی کہتے ہیں, سب علی کہتے ہیں. اور اس وقت تو میں آکاش تخلص کرتا تھا. ایک آدھ میری غزل اس تخلص سے چھپی بھی ہوئی ہے. 2000 سے پھر پراپر جو ہے نا وہ زریون میں نے کر لیا. اور اس کے بعد جب ظاہری بات ہے کہ آپ تھوڑا سا خود کوئی کامن سینس سے کام لے کہ جب یہ زریون کا نام آیا تو میں پہلے تھا تو لوگوں کا میری طرف دھیان گیا نا کہ یہ زریون ہے. ٹھیک ہے, تو وہ اس وقت جو ہے میں نے یہ تخلص کیا 2000 میں, بالکل ابتدا میں ہی. تو تب میں نے اس کو باقاعدہ اڈاپٹ کیا. لیکن اس کے پیچھے یہ پرپز نہیں تھا کہ میں جون صاحب کے بیٹے پہ نام رکھوں, کیونکہ میں تو اگر رکھتا تو میرے لیے تو اب بعد میں مجھے جب پتہ چلا تو میں تو سر پکڑ کے بیٹھ گیا تھا. ایک تو میرے وال لمبے, صحیح ہے, اوپر سے میری صحت کمزور. ٹھیک ہے, میری طبیعت بھی ایسی ہی ہے کہ میں منہ پھاٹوں. صحت ویسے کیوں کمزور ہے؟ کھاندے پیندے نہیں ہے؟ نہیں, میں صرف پیتا ہوں چائے اور سگریٹ. کھانا میرا ایسے ہی ہے ایک ٹائم کا نا. روٹین کوئی کھانے کی سیٹ نہیں ہے؟ کوئی روٹین نہیں. میں سیلانی سا آدمی ہوں سر, مسافر بندے ہیں. کہیں یہاں پر صبح ہو گئی, وہاں پہ رات ہو گئی, تو کھانا میرا اسی طرح چلتا ہے. یہ اس وجہ سے کھانے اور پینے کی روٹین اتنی نہیں ہے. میں دیسی زیادہ پسند کرتا ہوں, مٹن کھاتا ہوں میں, اور ساگ اور سبزیاں مجھے پسند ہیں. لیکن بہت کم ایسا وقت ملتا ہے کہ اب تو چونکہ میں شفٹ لاہور میں ہو گیا ہوں تو ماں کے ہاتھ کا کھانا کھائے بھی اب تو بڑا عرصہ ہو گیا. امی 2012 میں چلی گئی تھیں, تو اس کے بعد سے مطلب زندگی میری جو ہے نا وہ اسی طرح اب تو سفر میں زیادہ گزرتی ہے. اچھا, پنجابی ہو کے پنجابی میں آپ نے فارسی میں کلام کہا, آپ نے اردو میں تو کہا ہی, پنجابی ہو کے پنجابی کا آپ کا کلام لمیٹیڈ ہے, محدود ہے. کیا وجہ ہے؟ مطلب پنجابی میں آمد نہیں ہوئی, خیال نہیں آیا, یا کیا ریزن کیا اس کی, پنجابی میں کیوں نہیں؟ سر میں پنجابی چ ایک غزل کہی سی تے نا سارے نوں وقت پی گیا سی. اچھا, ایک ہی چاند چڑھا دیتا ہے, سانوں ہی مگروں لا دیتا ہے. ایک غزل میں کہی سی تے پوری شاعر برادری میرے پیچھے پی گئی نا. کیوں وجہ, کیوں پیچھے پڑ گئی؟ سر بے ساختگی کو یہ لوگ نہیں مانتے. ان کو مجھ سے ان کی جو بھی یہ ہے جلن ہے یا حسد ہے یا کچھ بھی ہے نا, ان کو پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ میں اس معیار کو توڑ دیتا ہوں جو یہ بنا کے بیٹھے ہیں. اوکے بھائی تسی کیوں سوچ لیا ہے کہ شاعر جڑا ہے نا وہ بڑا بند سنور کے وڈی مشکل لفظ پا کے پھر غزل کہے گا؟ یار تسی آسان زبان سے بھی غزل کہہ سکتے ہو. ٹھیک ہے, اور میرے کو بے ساختگی مینوں میرے مولا دی عطا ہے. میں سر میں نہیں اس چیز کو نہ سمجھتا کہ آپ مصرے کو جو ہے نا بڑا روک ٹھوک کے ایسا کرے. نہیں, شعر کو بے ساختہ ہونا چاہیے. تو میں نے پنجابی چ میں غزلاں کہیاں نے, ہن میں پراپر کہہ رہا ہوں. ہن میں کچھ عرصے تو میں بہت ساری پنجابی غزلاں کہیاں نے, بہت سارے پنجابی مشاعرے پڑھے نے, میں نظماں کہیاں نے, غزلاں کہیاں نے. تے ایک غزل شاید تسی سنی ہوئے, تسی شاید نہیں سنی ہوئے گی, لیکن لوکاں نے وہ سنی ہے کہ گبرو میں دے اگے ودنا بزدل تے نسدا کیوں نہیں. ہاں, یہ بالکل سنی ہے. تو یہ میں پڑھتا ہوں, اور اس وجہ پر کئی لوگوں کو مسئلہ بھی ہوا. نہیں, اگر آپ اس وجہ سے پنجابی نہیں پڑھ رہے یا اس میں کلام نہیں کر رہے کہ لوگوں کو مسئلہ ہو رہا ہے, تو یہ اپنے آپ پہ, ہاں شاعروں کو مسئلہ ہو رہا ہے, تو یہ اپنے فن پہ قدغن نہیں لگا رہے لوگ ان شاعروں کی وجہ سے کہ ان کو مسئلہ ہو رہا ہے اس وجہ سے. میں شاہ صاحب میں کیا بتاؤں میں آپ کو یار, یہ نام کے سینئر ہیں, بہت چھوٹے لوگ ہیں. میں نے اتنا چھوٹا بندہ, اتنے چھوٹے لوگ دیکھے ہیں کہ اگر میں بتا دوں آپ کو تو آپ شاید چہروں پہ تھوکنا گوارا نہ کریں. مطلب وہ کون سی باتیں ہیں جو ان لوگوں نے نہیں کی ہیں. میں سر میں نے کیا کیا ہے, مطلب میرا قصور کیا ہے؟ لوگ مجھے پسند کرتے ہیں بس,
اس کے زیادہ تو میرا کوئی نہیں نا. ٹھیک ہے, آپ لوگوں کی ڈیوٹیاں لگا دی ہیں آپ نے لڑکوں کی, پر وہ دکھ ہوا مجھے کہ یہ صرف اس لیے پھر آپ لوگوں سے یہ جا کے کہہ رہے ہیں, لوگوں سے, آرگنائزر سے, ہر جگہ پہ کہ یار اس کو مت بلاؤ مشاعروں میں. ٹھیک ہے, تو یہ آ کے مشاعرہ خراب کر دیتا ہے. خراب کر دیتا ہے. ہاں جی, میں شراب نہیں پینا مطلب نا تسی ہوتا ہے کہ ننگا نچن لگ کیا ماحول خراب کرتا, کیا خراب کہ کر لوگ دیتا ہے. پسند کرتے ہیں, لوگ داد دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور سر میں کسی کو روک نہیں سکتا. ہاؤ کین آئی اسٹاپ یو ٹو سٹ ہیئر. میں نے ایک مشاعرے میں نے یہ کہہ دیا لوگوں سے کہ یار پلیز سن کے جانا. اس کو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ کتنا متکبر آدمی ہے, یہ اس کو تمیز نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے. سر وہ لوگ بیٹھے ہی اس لیے تھے. ٹھیک ہے, اور یہ کئی بار ہوا اور ان سب شاعروں کو پتہ ہے یہ بات, ان سب کو یہ بات پتہ ہے. تو خیر اس وجہ سے میں نے اوائڈ کیا مشاعروں میں جانا. میں نے اپنے سولو ایونٹس شروع کر دیے. میں نے کہا ٹھیک ہے, میں برا لگتا ہوں, میں تھوڑے سے نہیں بہندا یار, تسی اپنی منڈلی کرو. میرا چھوٹا موٹا جہا ہے 4 جی مینوں سننے والے نے, کچھ 4 جی ہمیں بھی پیار کرتے ہوں گے, تو میں جا کے ان میں شعر سنا لیتا ہوں. میں مشاعروں میں اس طرح سے نہیں جاتا. دوبارہ پھر میں جانا شروع ہوا جب دوستوں نے کہا کہ علی بھائی آپ کے بغیر مزہ نہیں آ رہا ہے نا. تو بہت سے میرے ساتھ کے جو دوست ہیں, حافی ہے, بہت سارے لوگوں نے کہا کہ علی بھائی آپ کے بغیر مزہ نہیں ہے ہمیں, تو آپ آئیں. تو پھر دوبارہ میں نے جو ہے نا وہ سلسلہ شروع کیا. لیکن یہ بات سچ ہے کہ ہمارے سینئرز نے ہمارے نوجوانوں کو کوئی رستہ نہیں دیا. انہوں نے کسی کے لیے کام نہیں کیا, ان کا بس نہیں چلتا, اور انہوں نے آگے کرندے رکھے ہوئے ہیں اپنے ٹرولنگ کے لیے. جی, اور اپنے لوگ کہ یہ لوگ آئیں گے. ٹھیک ہے, میں بدنام ہوں اس کام کے لیے. اس پر میمز بنی ہیں کہ یہ داد بہت دیتا ہے. آپ نے تو کبھی زندگی میں نوجوانوں کو اچھا شعر سن کے آپ کے چہروں پہ میں نے سیاہی بھرتے دیکھی ہے. ٹھیک ہے. اچھا علی, آپ اتنا کھل کے بول رہے ہیں. جی, سوشل میڈیا کے آنے سے ایک ٹرینڈ تو یہ سیٹ ہوا کہ جنہوں نے اپنے فن کے بلبوتے پر میسو شہرت پا لی, ان کے خام خواہ فی سبیل اللہ حاسد بھی پیدا ہوتے ہیں. خاص طور پر اسی شعبے کے بزرگ بابے وہ ذرا جلن کا شکار ہو جاتے ہیں. یہ چیز میں نے بھی فیس کی, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ نثر نگاری ہو, شاعری ہو, پینٹنگ ہو, فوٹوگرافی ہو, کوئی بھی آرٹ کا شعبہ ہو, اس میں یہ چیز فیس کرنی پڑتی ہے. آپ کو کوئی رستہ نہیں دکھاتا, آپ کو کوئی داد نہیں دیتا, آپ نے اپنا رستہ خود ہی کاٹ کے بنانا پڑتا ہے. اور جب آپ کسی مقام پہ پہنچ جاتے ہیں پھر آپ پہ باتیں ہوتی ہیں, بیس لیس باتیں ہوتی ہیں, پریپوگنڈا ہوتا ہے, ٹرولنگ ہوتی ہے, اور یہ انفارچونیٹلی ہمارے سینئر ہی کر رہے ہوتے ہیں. ایسے ہی. اچھا, یہ سب چیزیں آپ نے فیس کی ہیں. اس کے باوجود جب کبھی محفل میں آمنا سامنا ہو جائے تو کبھی کسی سے بدمزگی ہوئی ہے؟ اس حد تک نوبت نہیں ہے, یا یہ آپ کی ذات کی وجہ سے اس حد تک نوبت نہیں ہے؟ سر میرے دوست گواہ ہو گئے, اور اس پر وہ لوگ بھی گواہ ہوں گے کہ جنہوں نے میرے بارے میں بدترین باتیں کی ہیں جن کا جواز نہیں تھا. میں ان کے بھی گھٹنوں کو ہاتھ لگا کے ملتا ہوں. زبردست. میں نے کبھی اسٹیج پہ اپنے کبھی کسی جونیئر کو بھی ڈس رسپیکٹ نہیں کیا, ہونے بھی نہیں دیا سر. میں نے نہیں ہونے دیا. میرے سامنے کوئی ایسا شاعر جو شعر پڑھ رہا ہے اور مجھے پتہ ہے کہ یہ آدمی میرے خلاف کیا کچھ کرتا رہا ہے, لیکن اگر وہ شعر میں کہیں کچا پڑھ رہا ہے, میں اس کے لیے اٹھ کے کھڑا ہو جاؤں گا سر. میں کھڑا ہوں, اور میں ہوا ہوں, یہ میں ہوں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ آدمی, یہ زندگی اتنی سی زندگی ہے سر. بالکل ٹھیک ہے. اور میرا خیال ہے کہ آدمی کو اپنے سچ کے ساتھ جینا چاہیے. میں بڑوں کی عزت کرتا ہوں اور میں کرتا رہوں گا. ٹھیک ہے, اختلاف مجھے ہے, لیکن ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا کہ میرے بارے میں اگر آپ کوئی ننگی اور نیچ بات کریں گے تو میں بدلے میں ننگا اور نیچ ہو جاؤں. میں ایسا ہوں نہیں, میرے خون میں یہ بات نہیں. یہ آپ میں نہیں ہے, کیونکہ یہ میں ذاتی طور پر گواہی دے سکتا ہوں. آپ کا 1-2 دفعہ میں نے آپ پہ آپ کی شاعری کو لے کے میں نے ویڈی کی, لیکن آپ نے مجھے اپریشیٹ کیا. سر آپ ویسے, میں آپ کو بتاؤں, آپ ہیں, ایک اور دوست ہیں معاذ, شاید نام ہے ان کا, میں بہت مزہ لیتا ہوں. مجھے اور میں نے معاذ سے میری بات بھی ہوئی, میں نے کہا یار, اینڈ ہی واز لائک کہ یار علی بھائی آپ اچھا, وہ پتہ نہیں اس کو اچھا لگا. میں نے کہا جانی میں مزہ لیتا ہوں ان چیزوں کا. دیکھیں, تنقید ایک اور چیز ہوتی ہے, ٹھیک ہے, مذاق ایک اور چیز ہوتا ہے, اور تضحیق ایک اور چیز ہوتی ہے. نہیں, تضحیق تو نہیں ہونی چاہیے. تو وہ آپ کے یہاں, اور ایک بندے کا میں خود فین ہوں. ٹھیک ہے, اور آپ کی تحریریں میں خود آپ کو بتاتا چلوں کہ میں جب بھی کہیں سیڈ ہوا ہوں تو میں نے آپ کی وال کھول لی ہے. تو میں نے وہ غزلیں میں سنتا تھا, آپ جب کرتے تھے تو میں کامنٹس بھی پڑھتا تھا, لیکن آپ نے کبھی اس میں کوئی ایسی بات نہیں کی. اگر آپ نے کی بھی ہو تو یار آپ میرے بڑے بھائی ہیں, اور میں ایک پبلک شاعر ہوں, مجھ پر کوئی بندہ بھی بات کر سکتا ہے. مجھے تو یہ بھی کہا گیا کہ یہ شاعری نہیں ہے, تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے یار, اس سے کیا فرق پڑتا ہے. اچھا علی, تہذیب کے ساتھ کافی دوستی, اور آپ یار باش آدمی ہیں, آپ نے نبھائی بھی. ایسے ہے, آپ کی ویڈیو سے, آپ کے اٹھنے بیٹھنے سے وہ محسوس ہوتا ہے. تو
तहज़ीब को कैसा पाया आपने? अभी तो वो मेरे सामने नहीं, जब बैठेंगे तो मैं उससे ट्रक सवाल करूँगा। वो आप हाफ़ी की जब आप उसके दोस्त हैं तो आप बोर नहीं हो सकते. अच्छा। ही इज़ सच अ स्वीट पर्सन. मोहब्बत को अगर इकट्ठा कर दिया जाए ना तो वो मेरा गोलू मोलू जो है ना मेरा भालू बन जाता है. ही इज़ सो लव. शायरी के हवाले से वो बहुत खूबसूरत और ज़हीन शायर है. उसकी जो स्पेशली नज़में हैं, मैं उसकी नज़मों का बहुत 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 कायल हूँ. उसने इस तरह की नज़म कही है जो अभी तक कोई बंदा नहीं कह सका. मैं पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ उसकी नज़मों का. वो नज़में जो ट्रांसलेट हो सकती हैं और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इंशाल्लाह वो ट्रांसलेट होंगी भी. उसकी नज़म का कैनवस बहुत बड़ा कैनवस है. और स्पेशली जो उसने सराइकी नज़में लिखी हैं सर, वो तो कमाल है. मतलब सराइकी में आप सोच भी नहीं सकते कि सराइकी ज़ुबान में इतनी अच्छी नज़में आएंगी. सराइकी में बहुत बड़ा बड़ा काम है. अजीज़ शाहिद साहब बैठे हैं, अशु लाल हैं और रिफ़त सुल्तान साहब हैं. बहुत से नाम हैं, बहुत से. लेकिन तहज़ीब ने आके ना उस चीज़ को थोड़ा किया है. ज़ाती तौर पे बड़ा जॉली आदमी है, बड़ा मोहब्बत वाला आदमी है, सादा आदमी है. आप बिल्कुल जुत्ती पाई होएगी उन्हें खेड़ी ते चद्दर लैके कितने भी बैठा होएगा. डिसरिस्पेक्ट नहीं करेगा आपको. उस आदमी को ये पता होगा कि कौन मेरा बड़ा भाई है, कौन मेरा दोस्त है. खूबसूरत आदमी. बल्कि मैं तहज़ीब से कहूँगा, वो ये सुनेगा तो आप उससे मिलेंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा. मैं उससे बहुत प्यारा इंसान है. मैं उनसे मिलूंगा और उनको यहाँ पे अपना मेहमान बनाऊंगा. बिल्कुल ऐसे ही. अच्छा अली भाई, वक्त के साथ साथ कमर्शलिज़म की तरफ हम सब ही गए. आपको लगता है कि शायरों ने आजकल के पॉपुलर स्टांस लेने के लिए वो चीज़ कहना शुरू कर दी जो नौजवान नस्ल सुनना चाहती है, बजाय इसके कि वो अपनी इंस्टिंक्ट पर रहें और उसी पे चलें जो वो कहना चाहते हैं? आपको लगता है ऐसा हुआ है. और अच्छा, मैं इसका पर्पस भी बता दूं. मैं इसे डिनाई नहीं करूंगा क्योंकि मेरा 15 बरस का जो काम है वो क्लासिक उर्दू गज़ल का है. माज़रत चाहता हूँ. इसमें हय्य अलल विसाल जैसी चीज़ें हैं, इसमें हाज़ा जुनूनुल आशिकीन जैसी चीज़ें, रदीफ़ें हैं, गज़लें हैं. 2014 में जब मैंने इस सिलसिले का आगाज़ किया तो उसके पीछे पर्पज़ ये था कि मैं थक गया था बहुत. मुझे लगा थोड़ा चेंज होना चाहिए शायरी पे. मुझे लगता है कि अब 2014 से 2024 तक एक नस्ल तो हो गई जो हमें सुन रही है. उस तक शायर का तारुफ जाना बहुत ज़रूरी था. ठीक है. उसको पता चले कि शायर वही नहीं है जो किताबों में मिलते हैं, जिनको पढ़ पढ़ के वो बोर हो चुके हैं, क्योंकि पढ़ाने वाले भी हमारे ऐसे ही थे. तो अब एक नस्ल है जिसको पता है कि शायरी होती है और शायर होता है जो उनके दुखों का और उनकी चीज़ों का जो नुमाइंदा हो सकता है. अब मैंने ये बात एक जगह परसों भी मैं बैठा बात कर रहा था कि यार ऑडियंस तैयार हो चुकी है. ठीक है, अब इनकी तरबियत बहुत ज़रूरी है. अब वो शायरी इनको सुनाना बहुत ज़रूरी है कि जो इनको शायरी के उस मतलब जगह तक लेकर आए जहाँ से ये लफ्ज़ को भी सीखें, जज्बात भी बयान हो गए, दुखों का भी पता चल गया. कोई ऐसी गज़ल कि जो उसको उनकी उर्दू की तरबियत भी करे और उनकी कैफियत और दुख को नुमाइंदा भी करे. तो ये ज़्यादा मुश्किल काम है. ठीक है ना. लेकिन ये अब ये होगा इंशाल्लाह ताला. और अभी मैं पिछले दिनों दुबई में था तो मैंने बहुत मुश्किल काम था एक पॉपुलर शायर के लिए अपने मुरवजा स्टैंड से हट के एक बिल्कुल ही चेंज जो उन बच्चों को समझ ही नहीं आएगी, लेकिन मैंने सुनाया और इतनी मुझे दाद मिली. वो हय्य अलल विसाल मेरी गज़ल थी. इवन दे वर क्राइंग. वो एक ऐसा रूहानी माहौल बन गया कि खामोशी हो गई. और जब मैंने वो ख़त्म की तो दे वर क्राइंग. अभी जद्दा में मैं रियाज़ में था, मैं मुशायरे में उस सिलसिले में मैं गया था तो मैंने वहाँ पर सुनाई तो पिन ड्रॉप साइलेंस हो गई सर वो पढ़ते हुए. अच्छा अली, आपका फ़ारसी का जो कलाम है जी, कभी आपने अहले फ़ारस के दरमियान उसको पढ़ा और दाद पाई जो कि उस ज़बान को समझने वाले हैं? पाकिस्तान में जो हमारे शुआरा हैं जैसे अख्तर उस्मान साहब हैं, खुर्शीद रिजवी साहब हैं और इफ्तिखार आरिफ साहब हैं, निज़ामी साहब हैं, जो शायरी को फ़ारसी को समझते हैं ना, जो वो बोल भी सकते हैं. ये एक अजीब बात बता रहा हूँ कि यही 4 लोग हैं जो फ़ारसी बोल भी सकते हैं. इफ्तिखार साहब का तो ईरान से बड़ा करीबी तल्लुक़ भी उनका है और वो बेसिकली लखनऊ से हैं. तो इन लोगों ने तो सुने हैं मेरे शेर, लेकिन ऐसा नहीं मुझे कभी इत्तफाक हुआ कि अहले फ़ारस के जहाँ पे मैंने सुनाया. लेकिन दुबई और मक्का में सऊदीया में मैंने अरबी जो शयूख थे जो वहाँ पर मेहमान थे उनके सामने मैंने अरबी रदाइफ में जो गज़लें हैं मेरी वो मैंने पढ़ के मुझे बड़ा अच्छा लगा था और वो बड़ा अप्रिशिएट किया उन्होंने कि हमने पहली बार देखा है कि कोई शायर जो है पाकिस्तान से या उर्दू का शायर तो वो अरबी में भी गज़ल सुना रहा है. और वो माहौल ही और था उस वक्त, तो वो ऐसा हुआ है. ये शुरू में हो गया था सारा पढ़ना ना,
ورنہ عام طور پہ میری تو کوئی اکیڈمک کوئی اتنی ہے نہیں سارا چیزیں، لیکن وہ مصنوی میں نے پڑھی مولائے روم کی، اور خسرو کا دیوان میں نے پڑھا. زبردست. فارسی سب سے آسان جو اگر آپ چاہتے ہیں تو وہ امیر خسرو کی فارسی ہے، جدید فارسی ہے، یعنی وہ اردو کے بہت قریب چلی جاتی تھی، ہندی کے. تو وہاں سے مجھے جو ہے نا اس کا تھوڑا سا احساس ہوا کہ یار یہ معاملے ایسے ہیں. اچھا علی، آپ مشاعرہ لوٹنے والے شاعر ہیں بلا مبالغہ. بہت کم شاعروں کے نصیب میں یہ چیز خدا دیتا ہے کہ وہ ایسی شاعری کہیں یا ان کی شخصیت کا ایسا کرزما ہو کہ وہ مشاعرہ لوٹ جائیں. آپ کو اس پہ فخر ہوتا ہے؟ آپ اس پہ ہمبل ہوتے ہیں؟ کیا محسوس کرتے ہیں؟ آپ کتنے سینئر شعراء کے ہوتے ہوئے بھی ایک شخص آتا ہے، لوگ اٹھ کے تالیاں مارنا شروع ہو جاتے ہیں اور آپ کو اتنی محبت ملتی ہے، تو کیا محسوس ہوتا ہے اس وقت آپ کو کہ یار یہ ہونا چاہیے، یہ میرے پہ اللہ کا کرم ہے، یا یہ نہیں ہونا چاہیے، میرے سے سینئر ہیں وہ شاید یہ نہ سمجھ رہے ہوں کہ ہمارا کلام فارغ ہے، علی کا کلام بہتر ہے؟ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، لیکن اس وقت اچھا نہیں لگتا جب لوگ اٹھ کے چلے جاتے ہیں. اس وقت مجھے اچھا نہیں لگتا. مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کو بیٹھنا چاہیے، ان کو بھی سننا چاہیے. سننا چاہیے، کیونکہ مجھے بھی اچھا نہیں لگے گا اگر کوئی شخص پڑھ کے گیا ہے اور مجھے سننے والا کوئی نہیں ہے تو شاید مجھے برا لگے گا. تو میرے سینئرز ہیں لوگ، اور بہت سی جگہوں پہ ایسا ہوا ہے میرے سینئرز نے پہلے پڑھا ہے، تو اس وقت بھی عجیب فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ یار ان کو پہلے پڑھنا پڑ رہا ہے. مطلب مجھے برا لگے گی یہ بات، آبویسلی بری لگے گی، لیکن ان کو شاید پتہ تھوڑا سا ہونا چاہیے یا محسوس کہ یہ ہم ان کے بچے ہیں نا سر. تو اگر حسن کو عزت ملے گی تو میں اس سے برا تھوڑی مانوں گا کہ میرا بچہ ہے یار، ٹھیک ہے، اس کو عزت مل رہی ہے. لیکن شاید ان سے کچھ لوگوں سے نہیں برداشت ہوئی، اور نہیں بھی ہوتی سر، اس کے لیے بڑا ظرف چاہیے. لیکن مجھے ہمیشہ پسند آیا ہے. مجھے آپ یقین کریں کہ میں مدینہ منورہ میں ہوں، میں مسجد نبوی میں ہوں، میں حرم میں انٹر ہوا اور ایک بابا جی نے مجھے آ کے جپھی ڈال دی، ٹھیک ہے، اور انہوں نے میرا ماتھا چوما، اور میں حرم میں کھڑا ہوں اور وہ بیٹا ہے ان کا ساتھ. تو میں تو بہت ایک عجیب کیفیت میں تھا. تو میں نے کہا اگر یہاں بھی پہچانا جا رہا ہوں تو علی یہ کرم کی انتہا ہے. صحیح بات. کیا چاہیے سر آپ کو؟ تو میرا تو میں ساری زندگی سجدے سے سر نہ اٹھاؤں تو شکرانہ ادا نہیں کر سکتا. نہیں، پہچانے آپ پورے اردو زبان بولنے والے بھارت سے لے کے پاکستان تک آپ جاتے ہیں، پہچانے جاتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ شاعری فل ٹائم پروفیشن تو نہیں ہے، اس کو کمائی کا ذریعہ بنانا میرے اپنے خیال میں عقل مندی نہیں ہوگی. وقت کے ساتھ آپ کو کیا یہ لگتا ہے کہ لوگوں میں یہ احساس جاگا ہے کہ فنکار کو کچن کی مشقت سے آزاد ہونا چاہیے اور اس کو پے کرنا چاہیے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ شاعروں کو اچھا پے کیا جاتا ہے؟ سید بالکل اچھا پے نہیں کیا جاتا شاعروں کو. ہم سے پہلے تو چکر ہی کوئی نہیں تھا سر. بڑے بڑے سینئر شاعر 35,000 میں مشاعرہ پڑھا رہے تھے. یہ آپ نے آ کے کچھ ٹرینڈ بدلنے کی کوشش کی ہے؟ وہ بدلا گیا سر، کیونکہ جب آپ مشاعرہ پڑھیں گے، عوام آپ کو چاہیں گے، تو آرگنائزر کو آپ چاہیے سر، آرگنائزر کو آپ چاہیے، اسے پتہ ہے کہ عوام اس بندے کو سننا چاہ رہی ہے، ٹھیک ہے. وہاں پر اگر آپ، اور وہ ہم پر ٹکٹ لگا رہا ہے نا، اس کے پاس سپانسرز ہیں، بالکل 20 سپانسرز ہیں، وہ پیسے کما رہا ہے ہمارے نام پہ. تو شاعر کا حق ہے کہ وہ پیسے ان سے ڈیمانڈ کرے کہ بھائی اتنے پیسے آپ دیں گے تو میں آؤں گا، ادروائز میں نہیں آؤں گا، آپ کسی اور کو بلا لیں. اچھا، پھر جب ایک بندہ زیادہ پیسے لے رہا ہوتا ہے تو وہ آخر تک جاتی ہے چیز. وہ ٹرینڈ سیٹ ہو جاتا ہے. میرے جونیئر کو بھی 1 لاکھ مل جائے گا، اس میں 50,000. شاعروں کو اتنے پیسے نہیں ملتے سر. جو جونیئرز ہیں، ہم خود میں ویگنوں میں جا کے ہم مشاعرے پڑھتے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور جیب سے کرایہ لگا کر ہم جاتے رہے، مشاعرہ پڑھتے رہے. اور اس کے بعد جب سلسلہ شروع ہو گیا، فیمس ہو گئے، شہرت مل گئی، تو پھر آپ نے اچھے پیسے لینے شروع کر دیے. اور یہ اس کے پیچھے 25 سال ہیں اور اللہ کی کرم نوازی ہے، ٹھیک ہے. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا. لیکن ابھی میں یہ آپ کے چینل کے توسط سے کہنا چاہوں گا کہ نوجوان شاعروں کو اپنے سوشل میڈیا جو ان کے ہینڈلز ہیں اس پر توجہ دینی چاہیے. ان کو اپنے چینل ضرور ابھی بنانے چاہیے اور اس پر اپنی ویڈیوز لگانی چاہیے، کیونکہ اس سے یوٹیوب سے آپ کا بہت سے معاملے جو ہے نا وہ حل ہو جاتے ہیں. آپ کی کچن جو ہے نا وہ چل جاتا ہے. اور شاعر کو اور آرٹسٹ کو پے ہونی چاہیے. ایک ڈرامہ رائٹر پاکستان میں 18 لاکھ روپے لیتا ہے سر. جی ہاں. شاعر کو آپ 5 لاکھ دیتے ہیں، آپ کی جان جو ہے نا وہ نکل رہی ہوتی ہے. نہیں تو اس کا پیسے ملنے چاہیے، ٹھیک ہے. قوال کو آپ دیتے ہیں، سنگرز کو آپ دیتے ہیں. تو جو شاعر ہے جو کلام پڑھ رہا ہے اور آج اگر دنیا سننے کے لیے آتی ہے تو میرا خیال اتنا تو بنتا ہے اس کو کہ آپ اس کو اس کا حق دیں. اچھا علی، زندگی میں کوئی محبت ہوئی، شاعر ہو اور عشق میں نہ پڑا ہو، دل نہیں مانتا؟ شاہ جی محبت ہوئی ہے شاہ جی، یہ زرد رنگ میرے حال کی گواہی ہے.
کہ عشق سبز نہیں چھوڑتا اگر ہو ہو جائے. جائے. تو میں پنجابی دے شعر سنانا کچھ, موڈ جڑا میرا ہو گیا ہے کہ یار پریت دے نا لگا واں ہن میں اپنی تھاں لگا واں. ہن میں اپنی تھاں لگاواں. زبردست. یار پریت دے نا لگا واں ہن میں اپنی تھاں لگا واں. ਧੀ ਦੀ ਚੁੰਨੀ ਸਿਰ ਤੇ ਲਈ ਸੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਲੱਗਾ ਵਾਂ. ਹਾਏ 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 ਹਾਏ. ਧੀ ਦੀ ਚੁੰਨੀ ਸਿਰ ਤੇ ਲਈ ਸੀ. ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ. ਧੀ ਦੀ ਚੁੰਨੀ ਸਿਰ ਤੇ ਲਈ ਸੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਲੱਗਾ ਵਾਂ. ਮੈਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕਰਾਂ ਵਾਲੀ ਧੁੱਪ ਸੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਾਂ ਛਾ ਲੱਗਾ. ਲਗਾ ਵਾ. ਵਾਹ زبردست زبردست ہے. کیا خیال ہے. محبت سر ہے اور محبت ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਕਰਮ ਹੈ ਮੇਰੇ 'ਤੇ. ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੁਹਿਬ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਹਿਬ ਹੋਵਾਂ. ਅਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਸਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ. ਈਵਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹਿਜਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ وہ بھی دکھ ایسا ہے کہ ਉਹਦੇ 'ਚ بھی میں عزت دیکھی ہے. اس میں بھی مجھے میں مدینہ سے واپس آیا تو ایک پیغام مجھے آیا اور اس پیغام میں مجھے دوبارہ ایک آکسیجن دی. تو میں سمجھتا ہوں کہ کرم نوازی ہے, مولا کی بہت کرم نوازی ہے کہ آپ کی سنی جاتی ہے. محبت کے بغیر کوئی آرٹسٹ نہیں ہے سر, کوئی اور شاعر تو ہے ہی محبت پہ, وہ تو کام ہی محبت پہ. ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਚਾਰ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ. ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ اللہ معاف کرے ویسٹ کوٹا لبن گیا ایسے تو ایک لبی تو دوسری پا لی. محبت ہوتی ہے آپ کو, محبت ایک ہی رہتی ہے سر, محبت ایک ہی ہوتی ہے. اس کے بعد اچھا وہ فراز نے کہا تھا ہم نے جس جس کو بھی چاہا تیرے ہجراں میں وہ لوگ آتے جاتے ہوئے موسم تھے زمانہ تو تھا. صحیح گل ہے. تو وہ بھی تو سین ہو سکتا ہے نا, باقی آتے جاتے موسم بھی تو ہوتے ہیں. ہاں ایسا ہے. اور بہت سے لوگ آپ کو ہوتا یہ ہے شادی کہ جب آپ محبت کرتے ہیں اور آپ کو ہجر ملتا ہے, ہجر اچھی چیز تو نہیں ہے ایسی, لیکن میں نے دیکھا ہے کچھ ٹوٹے ہوئے لوگوں کو. الحمدللہ میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا کہ میں بہت بریک ہو گیا ہوں, لیکن میں نے کچھ ٹوٹے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے. ایک کیفیت مجھ پہ بھی آئی تھی کہ میں بہت اذیت میں تھا اس وقت, اور وہ بہت ہی زیادہ اذیت تھی. پہلی بار مجھے لگا کہ میں شاید میں نشے کی طرف چلا جاؤں گا. اچھا وہ ایک بہت ڈارک فیز آیا تھا مجھ پہ, اور کوئی تھا بھی نہیں اس وقت میرے, اور میں کسی سے بہت بات بھی نہیں کر سکتا تھا, نہ میں بتا سکتا تھا. محبت کا ایک معاملہ چل رہا تھا اور وہ ایک ایسی چیز تھی کہ آپ خیر وہ اللہ نے گزار دیا. لیکن وہ جو پیریڈ میرا گزرا نا اس نے مجھے بڑا گرو کیا. مجھے تھوڑی ڈیپتھ کا پتہ چلا کہ لفظ کی ڈیپتھ کیا ہے, اور اس میں جو نظمیں کریٹ ہوئیں, جو غزلیں کریٹ ہوئیں, اور جو سارا معاملہ ہوا اس میں تاثیر ہی اور تھی. ٹھیک ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ محبت آپ کو ہوتی ہے اور وہ آپ کو ساتھ لے کے چلتی ہے. لیکن مسئلہ یہ کہ جب آپ ایک بار ٹوٹ جاتے ہیں نا سر, تو آپ کسی پہ ٹرسٹ کرنے کے قابل نہیں رہتے. اور وہ جو بیچارہ بعد میں آ رہا ہوتا ہے نا سر, وہ بھگتتا ہے اس کو. وہ سر وہ بھگت رہا ہوتا ہے. وہ بیچارہ, اب اس کا بھی قصور نہیں ہے نا کہ اس کو تو ٹرسٹ میں دھوکہ مل گیا, ٹوٹ گیا نا وہ. ٹھیک ہے. کہ وہ جو اب آ گیا ہے واپس, جو دوسرا آیا ہے, اب وہ بیچارہ اپنی محنت لے کے بیٹھا ہے کہ یار میں اونجدہ نہیں یار سونے. تو یہ چیزیں آپ کو تھوڑا ہرٹ کرتی ہیں, لیکن ظاہری بات ہے محبت ہے اور اس کی اپنی کہانی ہے. اچھا ابھی تک شادی خانہ آبادی آپ نے نہیں کی. اچھا یہ آپ نے کو فیصلہ کیا کہ کرنی ہی نہیں, یا اب تک کوئی اس قابل اس معیار کا ملا نہیں کہ آپ اس کے بارے میں سوچیں؟ میں کون ہوتا ہوں کسی کو معیار یا قابل جاننے والا. اصل میں ڈرتا ہوں, مجھے شادی سے ڈر بہت لگتا ہے. ڈر اس لیے لگتا ہے کہ میں بہت سیلانی آدمی ہوں سر, اور پھر میرے موڈز ہیں, میری ایک طبیعت ہے, میرا ایک مزاج ہے. میں اپنے مزاج سے کسی کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتا. مجھے لگتا ہے کہ شادی کے لیے کمپرومائزز بہت ضروری ہیں, آپ کو کرنے پڑتے ہیں, اچھی بری بات سننی پڑتی ہے. میں بہت کیئرنگ انسان ہوں. ہوں یہ نہ سمجھنا کہ میں رشتے اشتہار دے رہا ہوں, لیکن کچھ چیزیں ہیں آپ کے اندر, آپ کو پتہ ہوتا ہے آپ کے مزاج کا. تو مجھے لگتا ہے کہ ایسی لڑکی, کوئی ایسی شخصیت کہ جو اس مزاج کو اور جس کی مجھے یاد آئے. ہاں میرا اس کی طرف, میرا اس کو یاد کرنا اور میرا اس سے منسلک ہونا بہت ضروری ہے. میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں سر, آپ کو جب بہت سارے جملے سننے کو مل رہے ہوتے ہیں نا کہ یو آر ویری گڈ, یو آر بائی انسپریشن, یو آر دا بیسٹ, آپ کے لیے بہت سارے لفظ نا وہ معنی کھو دیتے ہیں. تو پھر کوئی ایسا بندہ چاہیے ہوتا ہے کہ جس کی طرف آپ چاہیں اور وہ آپ کے مزاج کو سمجھتا, اور وہ مجھے علی زریون ٹرافی نہ سمجھے. زبردست, یہ بہت اچھی سوچ ہے. ٹھیک ہے. وہ اس کی شخصیت ہو, اس کی اپنی پرسنالٹی ہو, جس سے میں سیکھوں کچھ,
اور وہ میں عورت کی ویسے ہی بہت عزت کرتا ہوں. تو ایسا کچھ ہے. اور جس دن ایسا ہو گیا تو سر میں پیسے کے پیچھے بھاگتا ہوں, نہ مجھے وہ لوگ پسند ہیں جو مٹیریلسٹک ہو, جو پیسے کے پیچھے بھاگے ہیں, جن کے لیے یہ گاڑیاں بنگلے کوٹھیاں نہیں. میں کلی 'ਚ بھی بہت راضی رہ سکتا ہوں. ایسا جس دن کو جی آ گیا تو آپ تانوں انویٹیشن دے دینا کہ آؤ شادی ہو رہا جی بیاہ. اچھا, مجھے لگتا ہے کہ آپ نا انٹروورٹ ہیں, اپنی ذات میں مگن لینے والے. ایکسٹروورٹ آپ شاید نہیں ہیں. مجبوری بن جاتی کبھی محفل میں شرکت کرنی ہو تو لوگوں کو ملنا ملانا بھی ہوتا ہے, ہنس کے تصویریں بھی کھنچوانی پڑتی ہے. ذاتی طور پر آپ تھوڑا مجھے لگتا ہے کہ تنہائی پسند ہیں, کیا ایسا ہے؟ میں نے ٹھیک سمجھا؟ جی شاہ جی, تنہائی پسند میں ہوں کیونکہ میں رہتا ہی تنہا ہوں, اکیلا رہتا ہوں. تو میرے لیے اب باہر جانا اتنا آسان بھی نہیں ہے. اب جاتے ہیں تو دوستوں کا, لوگوں کی محبت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ میں کہتا ہوں کہ یار اب میں کہیں کسی کو, میں سیلفی کے لیے نہ نہیں کرتا, میں کھانا چھوڑ دیتا ہوں. لیکن وہ ہر وقت آپ کو نہیں ایسی چیزیں. تو یہ ہے ایسا کہ مجھے اکیلے رہنا پسند ہے, اور لیکن یہ مجھے کو پسند نہیں ہے اتنا. اچھا, اتنی فین فالوئنگ کے ہجوم میں بہت لوگ اپروچ کرتے ہوں گے, بہت پرپوزل بھی آتے ہوں گے. آتے ہیں. تو کبھی آپ نے کسی پرپوزل پہ غور کیا سیریس ہو کے کہ اس کو دیکھ لیں؟ فینز آر یور فینس. ان کو میرا خیال ہے ان کی وہ محبت ہوتی ہے. وہ جس شاعر کو جانتے ہیں وہ اس کی شخصیت کو نہیں جانتے, اس کے مزاج کو نہیں جانتے. شادی اور ریلیشن شپ جو ہے یہ تو مزاج کے ساتھ بزنس ہے, بہت سر سیریس بات ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی ان کی فینٹیسی ہوتی ہے. بہت سے لوگ پسند کرتے ہیں, جیسے بعضوں کو ہم بھی پسند کرتے ہیں. تو میں وہ باتیں سنتا ہوں, مسکرا دیتا ہوں. تو ایک نے تو سیدھا مجھے کہتے کہ ول یو میری می. تو میں ذاتی طور پہ مطلب شائع ہوں اس معاملے میں, جن کے ساتھ میں اوپن ہوں. تو میں بڑا گھبرا گیا نا, میں نے کہ یار اتنی اوپنلی کون بولتا ہے نا کسی کو. تو ایسے آتے ہیں میسیجز, لیکن وہ میں ان کی محبت ہی سمجھتا ہوں. فینس کو فینس ہی رہنا چاہیے, ان سے آپ دوستی کریں, یعنی کہ جو شعر سنا رہے ہیں بس اتنا کافی. اچھا, 16-17 سال سے میں سنتا آ رہا ہوں کتاب آئے گی, کتاب آئے گی. ہاں جی. کیا وجہ ہے علی, کتاب ابھی تک کیوں نہیں مرتب کر سکے, وہ کیوں نہیں چھاپ سکے؟ مشکل کام ہے سید, بہت مشکل کام ہے. 25 سال کا کام ہے, اور اس کو مرتب کرنا, میرے دوستوں نے بڑی مرتبہ کوشش کی. ریختہ والوں نے مجھ سے اتنی بار رابطہ کیا ہے, وہ ہمارے بھائی ہیں سالم سلیم, وہ اتنی بار مجھے کالز کر چکے ہیں کہ آپ صرف مسودہ دے دیں, ہم کتاب چھاپ دیتے ہیں. پاکستان سے اتنے بڑے بڑے پبلشرز مجھ سے رابطہ انہوں نے کیا کہ لیے ہم کتاب چھاپتے ہیں, آپ لائیں. پتہ نہیں, آئی ڈونٹ نو, مجھے لگتا ہے کہ یار آئی ڈونٹ نو, مجھے نا لگتا ہے کہ ابھی نہیں. لوگ کہتے ہیں تیرا وقت گزر جائے گا, تو میں نے کہا اتنا کچا ہونے کی کیا ضرورت ہے بھائی, اگر اتنے ہی کچے ہو جائیں آپ. اور یہ کیا بات ہوئی کہ کیونکہ میں کہا کتاب بکے گی نہیں تو میں بیچنے کے لیے تھوڑی چھاپوں گا. اگر مجھے کوئی آج پڑھ رہا ہے, اور سچی بات یہ شاہ صاحب کہ اگر میں کتاب چھاپی بھی تو میں رسم پوری کروں گا. ٹھیک ہے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ کتابیں لوگ نہیں پڑھتے, لوگ ڈیجیٹل میڈیا کی طرف ہیں. اور آنے والے وقت میں سر یہ پرنٹ میڈیا ویسے ہی آؤٹ ہو رہا ہے, یہ ختم ہو جائے گا. یہ یوٹیوب چینلز ہوں گے, آپ کے اپنی آپ کی اسٹریمز ہیں, اور وہ سارا کچھ ہے. لیکن کتاب اچھا ہے گھر میں ہو, چھپ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور جتنی شدت سے مجھ سے یہ 2 سوال شادی اور کتاب کے ہو رہے ہیں نا, میں تانگ آگے کر لوں. غصے نہ کر لو کیونکہ تمہارے فینس کا بھلا ہو جائے گا. کیسے کتاب کر لیں, آئے گی سر, آئے گی. اچھا, دوسرا یہ مجھے بتائیں, آپ نے کہا کہ لوگ کتب بھی نہیں, کہ اب وہ معاشرہ چینج ہو گیا. آپ کا 25 سال کا جتنا کلام ہے, آپ کو لگتا ہے کہ ایک کتاب میں سما جائے گا؟ 2-3 کتابیں ہیں اس کے لیے. نظمیں میری الگ آئیں گی, غزل تو بالکل غزلوں کی کتاب ہی وہ ہوگی. میں نے 2 نام سوچے تھے, وہ دونوں نام میرے دوستوں نے رکھ لیے. ٹھیک ہے, وہ میری اپنی غزل کی ردیف تھی, ایک نے اس کا وہ رکھ لیا, ٹھیک ہے, اور ایک نے ایک اور رکھ لیا. میں نے کہا یار ہوں میں کراں کی, ہوں میں دسنا ہی نہیں کسی کو. میں نے کہا I'm not going to reveal the title name of my book. میں نے کہا نہیں بتاؤں گا کسی کو. تو اب میں نہیں بتاؤں گا, اب میں صرف سیدھی کتاب لے آؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ. کام میں کر رہا ہوں اس پہ, اور بہت حد تک ہو بھی گیا ہے, لیکن میں سست ہوں اس معاملے میں نا. تو دیکھیں اب انشاءاللہ. نہیں, فنکار بیسیکلی سست ہی ہوتا ہے. آج تک میں بھی نہیں لکھ سکیا نا اس معاملے میں. اچھا, آپ نا جون سے کافی متاثر, آپ کی بحریں غزلوں کا جو اسلوب ہے وہ کافی متاثر کن لگتا ہے. مجھے جون کی یاد دلاتا ہے کئی اشعار آپ کے. تو کیا آپ واقعی جون ایلیا سے متاثر ہیں؟ اور دوسری بات یہ کہ کس حد تک متاثر ہیں؟ مطلب آپ کے اوپر ایک آپ کے حاسد یا جو بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے روپ بھی جون والا اپنا لیا,
इस हद तक मुतासिर हैं, तो ये इस बारे में आप क्या, तो आपकी क्या? जॉन साहब तो मूंछें दाढ़ी रखते ही नहीं थे, ठीक है, और लंबे बाल तारीख में हज़ारों शायरों के हैं, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और मैं क्यों रखूँगा किसी की नकल करूँगा, और मैं क्यों किसी के लिए खाम खा अपनी पर्सनैलिटी को, मेरी पूरी शायरी में मैं का इजहार है। जॉन का भी मैं का ही इजहार नहीं, ऐसा नहीं है सर, जॉन साहब की डिफरेंट बात है। जॉन साहब ने अपनी नफ़ी की है, हम जो खुद भी कहीं नहीं मौजूद, हमने अपनी तरफ खुदा भेजा। तुम नहीं चाहते मेरा होना, चलो अच्छा है मैं नहीं होता। जॉन साहब तो ये हैं, लोगों ने पढ़ा नहीं हुआ जॉन को। अच्छा जी, जॉन की तरह शेर पढ़ता है, मैं कब अपने बाल नोचता हूँ? हाँ, स्टाइल आपका वो नहीं है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, जॉन साहब बैठ के पढ़ते थे और वो एक गज़ल को पता नहीं बीच में हज़ारों लोगों से बातें शुरू कर देते थे, अपने मूड के थे वो, मेरा अपना एक मिजाज है। तो ये सिर्फ बातें हैं। जॉन की 4 गज़लें आप मुशायरे सुन लें, मेरे सुन लें, डिफरेंट नज़र आएगा आपको, फ़र्क नज़र आएगा कि नहीं यार ये बाल लंबे होने से, ये सिर्फ बातें हैं। जिसके पास करने के लिए कुछ नहीं है, उसके पास बातें कि जॉन एलिया जी, नहीं, जॉन को पता भी नहीं, उनको जॉन की हवा भी नहीं लगी। एक बंदे ने मुझे कहा कि मैं जॉन का बहुत बड़ा शदाई हूँ, मैंने कहा जॉन साहब के शेर सुनाओ। उसने मुझे कह दिया जी वो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इश्क हो गया। वो मैं कहा यार तू किड्डा खाचा आदमी है, ठीक है, मतलब ये शेर ही नहीं है तो जॉन का शेर कैसे होगा? ये तो उनकी जॉन शनासी है। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, जॉन साहब से मैं, उनकी शायरी मुझे बहुत पसंद है, और बदज़ौक़ आदमी होगा जिसको जॉन की शायरी पसंद नहीं पसंद हो। दूसरी बात, जॉन वो आदमी है कि जो ज़ात का शायर है पोइट्री में, वो अपने आप को और लोगों के साथ जिस तरह वो जुड़ते हैं, ठीक है, वो आम आदमी जो उनके यहाँ नज़र आता है ना, वो सर मेरे यहाँ भी है। तो ये वो मुमासलत है कि वो लगी लिपटी नहीं रखते थे, मेरी भी तबीयत और मिजाज ऐसा ही है, तो ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन शायरी में बहुत फ़र्क है। जॉन साहब और हैं, उनका तो सीन ही और है ना सर, हमारा सीन और है, हम किसी और तरह के। अच्छा अली भाई, कतई नज़र इसके कि कोई क्या सोचता है या क्या कहता है या कितनी हर्डल्स आपके रास्ते में डालता है, आपको आज के दौर में कंटेम्प्रेरी शोरा में कौन से ऐसे कुछ नाम हैं जो आप समझते हैं कि ये मेरे मुकाबल के शायर हैं या मुझसे बेहतर शायर हैं, या ये ऐसे शायर हैं जिनको पढ़ा जाना चाहिए? सर इस वक्त बहुत से ऐसे शायर हैं जिनको मुशायरों में आना चाहिए। क्यों मैं मुशायरे की बात क्यों करूँगा? मुशायरे की बात इसलिए करूँगा क्योंकि लोग जुड़े हैं इससे, ठीक है, और उनको सामने आना चाहिए। और अभी तो जो मेरे हम असर हैं वो इतना अच्छा शेर कह रहे हैं, उमैर नजमी है, बहुत अच्छा शेर कह रहे हैं। और इसके अलावा जो मुझसे ज़रा से सीनियर हैं, जो दोस्त अज़हर फ़राग क्या शायर है, हाय 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 क्या शायर है सर, बहुत अच्छे शायर हैं, सुभान अल्लाह। और मैं किसी का नाम लेता हूँ ना, ये सबसे मुश्किल सवाल होता है, मैं ब्लैंक हो जाता हूँ ना, वो इतने सारे नाम होते हैं। शायरात में बहुत सारे नाम हैं, अमन शहज़ादी हैं, महानूर राना हैं, फ्रिया नकवी हैं, माह नौ हैं, कोमल जोया हैं, सीमाब ज़फ़र, और क्या नाम है इसका, और बहुत सारे लोग हैं। तो नौजवानों में भी इसी तरह एक सिलसिला, एक चरागों की एक लंबी कतार है। अब तो लोग आ रहे हैं बच्चे, अब तो वो शायरात सामने आ रहे हैं, बैनुल-अक़वामी मुशायरों में। लेकिन हमारे सीनियर्स जो डॉन हैं थोड़े से ना, अपने आप को समझते हैं, वो किसी को आगे आन दें बच्चे, आन वो बच्चे समझते कि ये अली ज़रियून और हाफी नहीं आगे आने देते। हम तो खुद सर जिस तरह आए हैं हमें पता है, हम तो आपके खिलाफ नहीं है यार, हम क्यों कहेंगे? बल्कि मैं तो कोशिश करता हूँ कि मैं नाम लूँ और आगे आए लोग, जितनी भी हो सके हम करते हैं। ये सीनियर्स का काम है सर, लेकिन सीनियर्स अपनी दुकानदारी छोड़ेंगे नहीं। वो कहते हैं अगर हम एक बंदा भी कम हुआ तो हमारा पूरा ग्रुप टूटेगा, ठीक है। हम तो देते हैं नाम सबके कि यार आप आएँ और पढ़ें, सारा सीन करें। वो क्या शेर था और किसका था? ये इर्तिका का चलन है या क्या है? हाँ, पुराने लोग नए आदमी से डरते थे। ये एक शेर मुझे जो है वो बहुत ही मेरा एक शेर है, मुझे पसंद है वो शेर अपना, कि हम नहीं रोकते रास्ता किसी नौवैशी का, दश्त जागीर नहीं कैस की, आओ हल्का दिल ज़दागां और बढ़ाओ, आओ हम तो कहते हैं कि हाँ इश्क कमाओ, आओ हम तो कहते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा अली, आप क्या समझते हैं कि आप ज़िंदगी का जब इख्तिताम करें, इस दुनिया से हर बशर ने जाना, मैंने जाना, आपने जाना, आपको क्या बतौर कैसे याद रखा जाए, या लोग आपकी क्या पहचान बने, या आप क्या छाप छोड़ के जाएं? एक बहुत बड़ा शायर या एक बहुत ऐसा शायर जिसने नौजवान नस्ल को इंस्पायर किया? आपकी अपनी ख्वाहिश क्या है? मतलब एक तो अली ज़रियून हुआ जिसको मैं जानता हूँ,
جس کو چاہنے والے جانتے ہیں. ایک علی ظلم وہ اندر بھی تو ہوگا جس کو شاید کوئی بھی نہ جانتا ہو, اس کی بھی اپنی ایک خواہش ہوگی کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں, یا میری زندگی کا یہ ایم ہے, یہ میں کر گیا, اس کے بعد میں دنیا سے چلا جاؤں, مجھے اس نام سے یاد رکھا جائے. بطور شاعر میں چاہتا ہوں کہ اگر کوئی ہو تو آپ کو ایک میلہ سجے میرے نام کا, جشن منایا جائے, بچے بوڑھے نوجوان سائیں دا میلہ ہوئے اور لوگ آ کے خوش ہوں وہاں پہ. جشن علی ضریون. نہیں جشن یا نہیں, میلہ ہو, جانے کے بعد کوئی یاد کرے تو وہ آئے وہاں پہ. ایک جگہ میں نے ڈھونڈی ہوئی ہے. اچھا, ہاں بیلے آستے. ہاں, جہاں سین کریں گے, گھر بنائیں گے اپنا ایک, زبردست. تو چاہوں گا کہ وہاں لوگ آئیں, محبت سے بیٹھیں اور یاد کریں کہ یار یہ کوئی پیار کی بات کرتا تھا, اور اس کو وہ انسپائر اس چیز کو آگے بڑھے, وہ سلسلہ محبت کی چیزیں وہ آگے نا اچھے لفظوں میں یاد ہو جاؤں, اور کچھ نہیں چاہیے سر, بس اتنی ہے. اور اللہ صحیح خیر کرے باقی, یہی بس یہ تو آپ کی بڑی محدود سی خواہش ہاں ہے. سر, میں خواہش کرتا ہی نہیں سر. آئی ہیو نو ایم سر, آئی ایم این ایم لیس پرسن. میں زندگی جدھر حالات لے جائیں, میں مومنٹ کے ساتھ بسر کرتا ہوں. میں نے کبھی پلاننگ نہیں کی, مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیسے کرتے ہیں سارا کچھ. میرا شعر ہے, میرے کام خدا کرتا ہے, ٹھیک ہے, تیرے ویسے ہو جاتے ہیں, تیرے ویسے ہو جاتے ہیں. مجھے لگتا ہے جو خدا کرتا ہے وہ سونا کرتا ہے. بالکل. آپ اپنی زبانیں بند کر لیں, بالکل, ان کو بولنے دیں اور اس کو جواب دینے دیں. ہائے 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 ہائے, کیا خوبصورت بات کی ہے. کیا یہ جو بھی کہیں وہ جواب وہ دے گا, آپ نہ بولیں, آپ اپنا مزہ لیں. آپ کے خیر ہو, شکر ہو, تیری خیر ہو یار, یار بھی میری شاعری رک گئی. اچھا علی, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو حلقہ ادب بنے ہوئے ہیں جگہ جگہ ہمارے شہروں میں, ادبی حلقے, یہ شاعری کی ترویج یا تروین ان سے ہو رہی ہے, یا یہ صرف گوسپس کے اڈے بن کے رہ گئے جدھر چار شاعر اکٹھے ہوئے, گپ شپ ماری اور اٹھ کے چلے گئے؟ سر زیادہ تر تو یہی ہو رہا ہے کہ گوسپس ہوتی ہیں, فلانا اور یہ تو فارغ شاعر ہے, یہ تو فلاں شاعر ہے, یہ تو اس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور یہ سب بنے ہوئے ہیں. یہی ہوتا ہے شاعروں میں. کم ہی ہوگا کسی جگہ دو شاعر بیٹھے اور وہ اچھی باتیں کر رہے ہیں, اچھی باتیں کر رہے ہیں. انہوں نے ایک دوجے ਨੂੰ پڑھنا ਹੀ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਿੱਡੇ ਪਾਣੀ 'ਚ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ. اور جو سب سے سیکھنے والی جگہ ہیں وہ حلقہ ارباب ذوق, اور یہ جو مجلس ترقی ادب کے جو اجلاس ہوتے ہیں ان میں ضرور جانا چاہیے. میری شعری تربیت میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے, بہت بڑا ہاتھ ہے. رشید مصباح صاحب, عابد حسین عابد لاہور کے فیصل آباد میں, ثناء اللہ ظہیر صاحب, محمد رفیق ارم صاحب, فاروق قادری صاحب, اور ریاض مجید صاحب, کتنے نام لوں میں, ارشد جاوید صاحب, اور اشرف یوسفی صاحب. ایک لائن سر, لائل پور جیسا شعر نہیں ہے سر. میرا شہر واحد شہر ہے جنہیں شاعر پیدا کیتے نے, اسی درآمد نہیں کیتے. صحیح بات ہے, اسی باہروں نے منگا کے نہیں وسائے. ساڈے شہر نے, میرے شہر نے شاعر جمیا ہے تے دنیا نو دیتا ہے. ریاض مجید, انجم سلیمی, مقصود وفا, احمد سلیم رفیع, ثناء اللہ ظہیر, جب میں کسی کھاتے چ ہوا تھے. تو میرے شہر نے, تو میں اپنے شہر کو بہت مانتا ہوں سر. نہیں, فیصل آباد کی دھرتی بڑی زرخیز دھرتی ہے جی اس نے. اچھا آپ یہ بتائیے کہ شاعری غزل کی صورت, نظم کی صورت اور شعر کی صورت تو آپ کے سامنے آئی. ہائیکو میں نے کبھی آپ کی نہیں پڑھی. میں نے ہائیکو لکھے ہیں, بہت پہلے لکھے تھے, اب یاد نہیں ہے. میں نے لکھے تھے, یاد ہی نہیں. ہاں اب یاد نہیں ہے. وہ بہت, یہ واحد چیز ہے جو مجھے یاد نہیں. باقی مجھے کچھ چیزیں یاد ہیں اپنی جو میں پڑھتا ہوں. ہائیکو اس وقت نا ایک مشاعرہ ہوتا تھا فیصل آباد میں نا, یہ بہت ابتدائی بات ہے, 2002 میں ہی. ثناء اللہ ظہیر صاحب نے کچھ نعتیہ ہائیکو لکھے تھے, سلام کے ہائیکو تھے کچھ, وہ میں نے لکھے تھے. اب وہ میرے ذہن میں نہیں ہے, لیکن ہائیکو ایک بڑی خوبصورت صنف ہے اور بڑی مزیدار ہے. اس میں ایک شاید مجھے یاد بھی ہوگا, ایک ہائیکو کسی کا تھا, وہ مجھے بہت پسند ہے, وہ کہ یوں کبوتر اڑے درختوں سے جیسے کلیاں اچھال دے کوئی, حادثہ اس قدر مکمل تھا, حادثہ اس قدر اچانک تھا, حادثہ اس قدر اچانک تھا. لیکن مسئلہ یہ ہے, مجھے لگتا ہے کہ ہائیکو چونکہ تیسرے مصرے میں پوری ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, تو وہ دوسرے مصرے میں اگر پورا ہو گیا ہے تو پھر وہ شعر ہو گیا. شعر ہو گیا نا کہ یوں کبوتر اڑے درختوں سے جیسے کلیاں اچھال دے کوئی, اب یہ شعر ہے, یہ شعر ہو گیا, ٹھیک ہے نا. تو ہائیکو ایک مشکل صنف ہے, لیکن ਉਹਦੇ ਮੁਤਬਾਲਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਹੀਆ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ. ਮਾਹੀਏ ਲਿਖੇ ਆਪਨੇ? ਸਰ ਮਾਹੀਏ ਮੇਰੇ ਹੈ ਨੇ. ਉਹ ਗੀਤ ਲਿਖੇ? گیت تو میں لکھے نے, اور وہ کچھ لوگوں نے, تسی گانا سنیا ہوئے گا, میں وہ دنیا ہوں جہاں تیری کمی ہے سائیں, یہ بگا جی نے گایا تھا, یہ میرا لکھا ہوا لکھا ہوا جی.
اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے گانے ہیں جو میں نے لکھے ہیں. ہن تے میں ہن زیادہ پنجابی نوں توجہ کر رہا ہاں. میں بول بھی پنجابی رہا ہاں, شاعری بھی میں دوستاں نوں میں کیا وا کہ تسی اچھا ਤੁਸੀਂ فیصل آباد ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਤੇ ਜੁਗਤਾਂ ਸ਼ੁਗਤਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਫੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ. واہ واہ واہ. کوئی ایسا واقعہ کہ کسی فین نے کوئی ایسی فنی ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ کہ الطاف حسین صاحب ٹھیک نہیں ہو گئے ہوندے جویں سلیم ہو گئے ہونے, سمارٹ ہو گئے. بہت سارے لوگ کہندے جے میں ریب بین ਦੀਆਂ نقل لا تو لگਦਾ ਵੀ الطاف سچی حسین مچی لگدے الطاف شکر ہے ਤੁਸੀਂ ہے نہیں. نہیں وہ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਸੀ ਅੱਛਾ. ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ الطاف حسین ਦੇ ਕੋਈ ਕਜ਼ਨ ਸ਼ਜ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਾਰ ਚ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਐਨਕ ਵੀ ریب بین ਦੀ ਲਾਈ ਦੀ ਸੀ. مماثلت ہے میری کافی. بہت زیادہ مماثلت. کبھی مشاعرے میں کوئی ایسا مزاحیہ واقعہ پیش آ گیا ہو؟ مزاحیہ واقعہ تو نہیں, مطلب کچھ بہت سے عجیب واقعات شروع ہو جاتے ہیں. ایک بار ہوا تھا ایک پروگرام میں نا, تو ایک آدمی نا پیسے وہ بہت ہی پیسے وہ لٹائی جا رہا ہے نا, ویلا ہی کرائی جا رہا ہے. تو میں کہ یار ਇਹਨੂੰ پتہ نہیں ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਨਾ ਡੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਔਰ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਿ ਘਰ ਚਲੋ ਇਹ ਉਹ. ਤੋਂ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਸੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ. ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਟੁੰਨ ਸੀ ਨਾ ਫੁੱਲ ਜਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੂੰ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਬਸ. ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਈ ਗੱਲ, میں کہ یار بندہ پتہ نہیں کتنے لائن لگی ہوئی. ہوتے ہیں واقعات, چلتے رہتے ہیں کچھ نہ کچھ سین جو ہے نا وہ ہوتا ہے. جتنے ہمارے زندہ سینئر شعراء ہیں, آپ کا پیغام ان کے لیے تو بڑا کلیئر ہے کہ رستہ دیں, آنے والوں کو اپریشیٹ کریں, بس تھوڑا برداشت کریں. ہاں برداشت کر لیں. ویسے بھی میں اس سوچ کا ہوں کہ آپ ایک پیک وقت گزار چکے اور آپ کا ٹائم گزر چکا. ہر انسان کا ایک پیک ہوتا ہے نا, جب اپنے فن کا سب کچھ پیش کر چکا ہوتا ہے. آپ عمر کے آخری حصے میں ظرف بڑا کرنا چاہیے, دل بڑا کرنا چاہیے. میں یہ کہتا ہوں کہ سازشیں نہ کرو, سازشیں نہ کرو, نام مت کٹواؤ لوگوں کے, ٹھیک ہے, ان یعنی خدا نہ بنو, اپنے گروپ بناؤ مت بناؤ. یہ بہت بہت عجیب بات ہے. جانوروں کے کام ہے. ادیب شاعر کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنا گروپ پیش کر دے کسی جگہ پہ کہ یہ لوگ جائیں گے یہ لوگ نہیں جائیں گے. نہیں, ڈونٹ بی یار, یہ تم یہ اللہ کا کام ہے بھائی, آپ ایسا مت کریں. ورنہ زندگی میں جیسی آپ کی آنکھیں بند ہوں گی, لوگوں کی گالیاں, لوگوں کے الزامات, اور وہ سب پھٹ پڑیں گے. بالکل اللہ سے ڈرنا چاہیے سر. میں آج کسی کا رستہ روکوں گا, میرے 100 جگہ رستے رکیں گے. میں بس یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ مت کرو. لوگوں کو جو آ رہا ہے اس کو آنے دو, آگے میدان ہے نا, جس کو اللہ چاہے عزت, جس کو اللہ چاہے گا عزت. میں یہ کہتا ہوں. اچھا ہون کو منو ایسی شاعر سناؤ جیڑی ہون تک نہیں سنائی, کوئی تازہ آمد, کوئی تازہ. میں تمہیں پنجابی دے شعر سنائے, میں کتے نہیں سنائے, جڑے تمہیں 2-3 میں شعر سنائے. گفتگو ہوتی تھی, گفتگو ہوتی تھی, اظہار نہیں ہوتا تھا. زبردست یار, کیا خیال ہے. گفتگو ہوتی تھی, اظہار نہیں ہوتا تھا. یہ بڑا یار بڑا گہرا خیال ہے. گفتگو ہوتی تھی, اظہار نہیں ہوتا تھا. لوگ ہوتے تھے مگر یار نہیں ہوتا تھا. گفتگو ہوتی تھی, اظہار نہیں ہوتا تھا. لوگ ہوتے تھے مگر یار نہیں ہوتا تھا. اب تو میں خود میں جہاں چاہے چلا جاتا ہوں, تب میرے پاس کوئی غار نہیں ہوتا. ہائے ہائے ہائے, غار نہیں ہوتا تھا یار, کیا بات ہے, زبردست. اب تو میں خود میں جہاں چاہے چلا جاتا ہوں, میرے پاس کوئی غار نہیں ہوتا. تب میرے پاس کوئی غار نہیں ہوتا تھا. دشت میں بھیڑ خدا جانے کہاں سے آئی, اس محلے میں تو بازار نہیں ہوتا تھا. کمال ہے, کیا عمدہ خیال. دشت میں بھیڑ خدا جانے کہاں سے آئی, اس محلے اس محلے میں تو بازار نہیں ہوتا تھا. جس کا جی چاہے تجھے ویسے ہی برتے میری جہاں, یار تو اتنا تو بیکار نہیں ہوتا تھا. کیا بات ہے یار, بہت اعلیٰ, بہت اعلیٰ. جس کا جی چاہے تجھے ویسے ہی برتے میری جہاں, یار تو اتنا تو بیکار نہیں ہوتا تھا. اور مجھ کو لگتا ہے کہ معیاری زمانہ تھا وہی, جب کسی چیز کا معیار نہیں ہوتا تھا. دشمنی, کیا یار اس میں ایک شعر ہے کہ دشمنی جس سے بھی ہوتی تھی کھلی ہوتی تھی, کوئی اپنوں سے خبردار نہیں ہوتا تھا. واہ 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 واہ. دشمنی جس سے بھی ہوتی تھی کھلی ہوتی تھی, کوئی اپنوں سے خبردار نہیں ہوتا تھا. لذت لمس میں یکسانی نہیں ہوتی تھی. آدمی لذت لمس میں یکسانی نہیں ہوتی تھی. آدمی سیر سے بیزار نہیں ہوتا تھا. اور عورتیں پھول سجاتی تھی کھلے بالوں میں,
اور میں خواب سے بیدار دار نہیں ہوتا تھا. کیا بات ہے یار, کیا بات ہے. گفتگو ہوتی تھی, اظہار نہیں ہوتا تھا. بڑی روانی سے وہ سارا سلسلہ غزل کا. بہت شکریہ سر. علی بھائی آپ خوش رہیں, آباد رہیں بھائی جان, اور شاد رہیں. بھائی جان, آپ بھائی جان. ترقی پائیں اور اوپر جائیں اور نام کمائیں. اور میں یہ دعا گو ہوں کہ نوجوان نسل آپ کے توسط سے شاعری سے جڑی رہے. بہت محبت یہ ہے آپ کا, آپ کے لوگوں, آپ کے دوستوں کا, آج کی نسل پہ یہی سان ہے کہ ان کو اردو سے جوڑا. بڑی محبت. مجھے اجازت دیجیے, کسی اور نشست میں کسی ادیب, شاعر یا کسی دوست کے ساتھ ملاقات ہوگی. خدا حافظ.